बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बाखबर सवेरा में खुश आमदेद। गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। मैं सदफ अब्दुल जब्बार, मेरे साथ होते हैं खान। और अमूमन हम अपने शो का आगाज कोशिश करते हैं पॉजिटिव नोट से करें, किसी ऐसी बात से करें जिससे थोड़ी लाइटर साइड आप जरा सा मुस्कुरा लें। लेकिन हमारे शहर में, कराची जिस शहर में हम बैठे हैं, वहाँ पर कुछ ऐसे वाक़यात हो जाते हैं समटाइम्स कि फिर समझ नहीं आता कि मसाइल के बारे में बहुत अरसे से कहते ना फ्लैग रेज हो रहे होते हैं, सवाल उठाए जा रहे होते हैं, बात की जा रही होती है, लेकिन समहाउ वो बात दब जाती है। किसी दीगर इशू में कोई और इशू आ जाता है, वो बात पीछे चली जाती है और फिर होता क्या है कि सानेहा हो जाता है। और उस सानहे के बाद फिर सबको ख्याल आता है कि ये काम तो ठीक करना था, ये काम तो था, ये मसला तो था। ऐसे ही कराची में हमने देखा कि जुमे के दिन एक इमारत जो कि खस्ता हाल थी वो जमी बोस हो गई और इमारत के अंदर जो रिहायशी थे वो उस मलबे तले दब गए। मैं रात गए तक देखती रही इस उम्मीद पर कि रेस्क्यू का काम जल्दी मुकम्मल हो जाएगा, लेकिन हम सब वाकिफ हैं कि कराची का जो लियारी का इलाका है, यहाँ पर कितनी तंग गलियां हैं और किस तरीके से यहाँ पर रेस्क्यू करना भी मुश्किल है। फिर बारिश के दिन भी साथ साथ चल रहे थे, लेकिन आपको ये बताएं कि जो इमारत गिरी है, मलबे तले अफराद इसमें दब कर जाँ बहक हुए हैं और उनको निकालने का सिलसिला जारी है। लेकिन सवाल यहाँ पर बहुत सारे उठते हैं कि ये इमारत कैसे गिर गई। एक ओवरनाइट कोई ऐसा हादसा तो नहीं हो सकता, सालों लगते हैं इस तरह के हादसे रोनुमा होने में। सो बताया जा रहा है कि हादसे में 16 मर्द, 9 खवातीन और 2 बच्चे जान से गए और ज्यादातर का ताल्लुक हिंदू कम्युनिटी से बताया जा रहा है। 50 से ज्यादा रिक्शा और मोटरसाइकिलों को भी नुकसान पहुंचा है, जाहिर सी बात है। और अब ये बताया जा रहा है कि इर्द गिर्द की इमारतें भी यहाँ से खाली करा दी गई। बिल्कुल ऐसे ही है। और ये अब आप बात करें थी कराची की, ये हमारे निज़ाम का एक अलमिया बन गया है। ये सवात से लेकर कराची तक यही पैटर्न है, पहले हादसात और उसके बाद इक़दामात, पहले हादसात उसके बाद इक़दामात। और हम रेस्क्यू किसे कहते हैं? हम लाश निकालने को रेस्क्यू कहते हैं, हम मलबा हटाने को रेस्क्यू कहते हैं। हमारे लिए यही महज अब रेस्क्यू ऑपरेशन रह गया, जिसको हम 50 घंटे बाद मुकम्मल करके कहते हैं कि सक्सेसफुल रेस्क्यू ऑपरेशन हमने कर लिया। का मतलब होता है लोगों को बर वक्त लोगों की जान बचा लेना, उनको बर वक्त इवैक्यूएट करवा लेना और वहाँ खतरे से लोगों को बाहर निकाल लेना। लेकिन हमारे यहाँ रेस्क्यू का मतलब है कि मलबे से लाशें निकालना, कोई डूब गया हो समंदर से तो उसकी लाश निकालना। हमारे यहाँ रेस्क्यू का मतलब ये हो गया है। तो हमारे पास कहते हैं ना प्रिकॉशनरी मेजर्स तो हम लेते नहीं, और बड़े बड़े इदारे मौजूद हैं जिनका काम ही सिर्फ यही है कि वो रेगुलरली सालाना इंस्पेक्शन करें, खास तौर पे इन बिल्डिंग्स का। एंड लास्ट टाइम मुझे याद है हम जिक्र कर रहे थे इन्हीं एरियाज का, कायदाबाद, कुरंगी, लियारी, यहाँ पर मुतादिद मरतबा बहुत लो इंटेंसिटी के जलजले के झटके महसूस किए जाते रहे। तो जाहिर सी बात है जमीन की जो इमारतें उस जमीन पर हैं उनको नुकसान भी पहुंचा होगा। किसकी जिम्मेदारी है इन इमारतों की इंस्पेक्शन करना? 50-50 साल पुरानी इमारतें। और सबसे पहली बात यह कि कराची में कुछ कवायद ज़वाबित हैं कि आप कितनी मंजिला इमारत 80 गज पे, 120 गज पे बना सकते हैं। इनको इजाजत कैसे मिलती है? 9 मंजिला, 6 मंजिला कहाँ पर थी? SPCA सोई हुई थी, SPCA के DG कहाँ पर थे? काफी सारे सवाल उठते हैं। लेकिन वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ये कहते हैं कि इमारत गिरने की वजूहात मालूम करे, गफलत बरतने वालों को सजा दी जाए। और वज़ीर आला सिंध ने बताया कि शहर में 480 से ज्यादा इमारतें खतरनाक करार दी जा चुकी हैं। मजीद उन्होंने क्या कहा, आपको सुनाते हैं। इंसानियत हुई है, इसमें डिटेल मीटिंग में लूंगा। बिल्डिंग के गिरने की वजूहात भी पता करने के लिए पीछे जाएंगे, किसने उसकी इजाजत दी थी, जो लोग भी इसके लविस करार, उनको सजा भी दी जाएगी। 480 के ऊपर डेंजरस बिल्डिंग्स करार दी गई हैं। बिल्डिंग्स कोई खरीदे इंश्योर कर ले, प्रॉपर अप्रूवल कंट्रोल अथॉरिटी के हों। गुर्बत है, सस्ता वो शायद बेच देते हो। जब उनको कहते हैं कि जब आप मूव करें ये डेंजरस है, तो हुकूमत से हर किस्म की तहफ़्फ़ुज़ मांगते हैं। और जाहिर सी बात है जब ये बताया जा रहा है कि शहर में 400 से ज़्यादा इमारतें हैं जो कि ख़तरनाक करार दी गई हैं, जो कि वज़ीर आला खुद बता रहे हैं, तो सोचें फिर डाटा मज़ीद हमें क्या बता रहा होगा। अच्छा, ज़रा सा हम आपको ये भी बता दें कि अब इस सारी सूरत हाल में आगरा ताज कॉलोनी में भी 7 मंजिला इमारत जो कि मखदूश है उसको खाली कराया गया है और बिल्डर से मुआवजा दिलाने के सरकारी वादे पर मकीनों को करीबी सरकारी स्कूल मुंतकिल किया गया है। तो यानी कि अब उनको जो एक सब्स्टिट्यूट दिया गया है वो स्कूल दिया गया है अल्टरनेट, और इमारत सील कर दी गई है। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने मखदूश इमारत के बिल्डर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया है। व्हाट अबाउट सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी इटसेल्फ? सवाल यहाँ पर इसी वाले से बात कर लेते हैं। नुमाइंदा अफजल परवेज हमारे साथ मौजूद है। अफजल, अब तक क्या सूरत हाल है? रेस्क्यू की तमाम तर कार्रवाई मुकम्मल कर ली गई है, अपडेट कीजिएगा जरा। जी बिल्कुल साइम, देखा जाए और सदफ
ریسکیو آپریشن تو مکمل ہو گیا. اس میں 27 افراد جاں بحق جبکہ درجنوں زخمی ہوئے. اس آپریشن کے دوران جو ہے ریسکیو ٹیموں کو بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. سب سے پہلے تو مشکلات کا سامنا اس صورت ہوا جب یہ واقعہ پیش آیا تو یقیناً طور پر موبائل سروس کی جو پوری مکمل طور پر معطل تھی. ریسکیو ٹیموں کو سے رابطہ کرنا انتہائی دشوار تھا. تاہم جب ریسکیو ٹیموں سے رابطہ ہوا, جب یہاں ریسکیو ٹیمیں پہنچی تو یہاں ایسا لگتا تھا جیسے پورا لہری منڈلا آیا ہو. وہ اپنی مدد آپ کے تحت ریسکیو آپریشن میں کام تو کر رہے تھے, لیکن تمام تر لوگ ملبے کے اوپر چڑھے ہوئے تھے. جو لوگ پھنسے ہوئے بھی تھے وہ مزید ملبے پہ جب درجنوں اور بڑی تعداد میں لوگ اوپر چڑھے تو وہ اور دھستے چلے گئے. اس طرح پھر ریسکیو ٹیموں نے پورا جو صورتحال ہے اس کو کنٹرول کیا پولیس اور رینجرز کی مدد سے. یہ کمپاؤنڈ ہے, دیکھا جائے تو میں آپ کو تمام تر صورتحال سے واضح طور پر کر دوں کہ یہ لہاری کا علاقہ ہے. بادی فدا حسین شیخا روڈ کے اوپر ہے ایک کمپاؤنڈ. اس پورے کمپاؤنڈ میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک بہت بڑا پلاٹ ہے. اس پلاٹ کے ساتھ 400 گز پر 5 منزلہ قائم تھی. اس کے عقب میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک 5 منزلہ عمارت اور ہے جو سب سے زیادہ متاثر ہوئی ہے. اس کو مخدوش قرار دیا گیا. دوسری تو اس سے بھی زیادہ اونچی عمارت ہے. اس کے ساتھ ایک اور صدف عمارت ہے, اس کو بھی مخدوش قرار دے دیا گیا ہے. اس کے ساتھ 2 اور عمارتیں ہیں جن کا باقاعدہ ایس بی سی کی ڈینجرس ٹیم آج آئے گی اور معائنہ کرنے کے بعد فیصلہ کرے گی کہ یہ کتنی حد تک متاثر ہوئی ہے. اس کے ساتھ ساتھ دیکھا جائے تو میرے اس ہاتھ پہ بھی کیمرہ مین دکھا سکتا ہے کہ یہ تمام تر ملبہ یہاں رکھا گیا ہے. اگر یہ مزید تنگ گلیاں ہوتی جس طرح باہر تنگ گلیاں ہیں, ہیوی مشینری کو آنے میں شدید دشواری ہوئی. جس طرح سے اس ٹیکنیکل کام کے لیے ملبہ اٹھانے کے حوالے سے جو خدمات حاصل کرنی تھی مشینری کی وہ نہ ہو سکی. اسی لیے 50 گھنٹے سے زائد وقت لگا ریسکیو ٹیموں کو, کیونکہ بھاری بیم تھے, اس کے ساتھ ساتھ پلر تھے, ان کو اٹھانے میں جو ہے بڑی پریشانی ہوئی. ان کو باقاعدہ طور پر پہلے افرادی قوت کی مدد سے کاٹا گیا. اصل ایک چیز بتائیے, لگتا چلا گیا. یہ عمارت تو کافی سال پہلے کی بنی ہوئی ہے, لیکن کراچی میں یہ کلچر اب بن گیا ہے کہ بہت ہی, چاہے وہ 80 گز کا پلاٹ ہو, 120 گز کا ہو, اس سے زیادہ کا ہو, 5 منزلہ 6 منزلہ عمارت اس پہ بن جاتی ہے. ایک فلور کی بھی ہم بات کریں نا, ایک اسٹوری اگر بنتی ہے تو چلیں میکسیمم 2 مہینے اسے لگ گئے. 2 مہینے میں آپ اگر کاؤنٹ کریں کہ 6 منزلہ عمارت بنائی گئی ہے تو اس میں بھی ٹائم لگتا ہے. 1 سال تو لگتا ہی ہے اس میں. تو 1 سال میں کوئی ادارہ ایسا نہیں ہے جو آ کے دیکھے کہ یہ عمارت غیر قانونی طور پہ ایک دوسری چھت پہ دوسری چھت کیسے ڈل رہی ہے. کون دیکھتا ہے اس کو؟ کون سا ادارہ ہے جو اسے دیکھتا ہے؟ صدف, اگر حقیقت میں دیکھا جائے تو پہلے ماضی میں بلڈر کام کیا کرتے تھے اور یہ پروجیکٹ بننے میں تقریباً سال سے 1.5 سال لگا کرتا تھا. لیکن جب سے برساتی بلڈروں نے کراچی شہر میں جنم لیا ہے تو اس کے بعد سے آپ تو 1.5 سے 2 مہینے کی بہت زیادہ بات کر رہی ہیں. 1 مہینے کے اندر برساتی بلڈر ایک مہینے کے اندر عمارت کھڑی کر دیتے ہیں. اور سب سے بڑی دیکھا جائے تو سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کا مطلب ہوتا ہے جو انسپیکٹر گھومتا ہے نا اس ایریا میں, وہ باقاعدہ طور پر مانیٹر کر رہا ہوتا ہے کہاں اس وقت پلاٹ پہ کھڈا ہوا ہے اور کھڈے میں کہاں اس وقت چھت ڈلنا شروع ہوئی ہے. وہ پوری ٹیم ورک ہے. یہ یعنی افضل آپ مجھے یہ بتا رہے ہیں کہ ہر ایریا کا سندھ بلڈنگ اتھارٹی کا ایک آفیسر ہوتا ہے جس کی ذمہ داری ہوتی ہے, جس کی جاب ہوتی ہے کہ وہ انسپیکشن کرے. بالکل انسپیکٹر ہوتا ہے, اس کی ذمہ داری ہوتی ہے. صدف, اس کی ذمہ داری ہوتی ہے. وہ باقاعدہ اس ایریا کا, اس بلڈنگ کے گرنے کا کون ذمہ دار قرار دیا گیا ہے؟ کون سا آفیسر ذمہ دار قرار دیا گیا ہے؟ صدف, ابھی تک تو کسی کو ذمہ دار قرار نہیں دیا گیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ 50 سال پرانی عمارت ہے اور اس میں آپ کو سب سے مین چیز بتا دوں کہ اس کو مخدوش قرار دیا گیا تھا. جس وقت اس کو 2022 میں مخدوش قرار دیا گیا تھا, ایس بی سی اے کی رپورٹ کے مطابق یہ 3 منزلہ عمارت تھی. اس 3 منزلہ عمارت کو کیسے 5ویں منزل تک پہنچایا گیا, اوپر مزید پینٹ ہاؤس کیسے بنایا گیا, اس وقت کے ایریا انسپیکٹر ہو یا پھر ایڈیشنل ڈائریکٹر ہو یا پھر
साउथ का डायरेक्टर हो, वो यकीनन तौर पर मुलविस होंगे। जब इसको 2022 में डिक्लेयर करार दिया गया था तो मजीद जो दीगर इदारे के जो जिम्मेदारान थे, जिसमें ज़िला इंतज़ामिया भी शामिल थी इस ऑपरेशन में, बाकायदा तौर पर जब शहर में गैर कानूनी तामीरात हो रही थी तो बाकायदा तौर पर ज़िला इंतज़ामिया को भी जिम्मेदारियाँ दी गई कि वो गैर कानूनी तामीरात को रोकें। तो इस 5वें फ्लोर तक ये इमारत कैसे पहुंची, ये भी एक सवालिया निशान है। डीजी एसबीसी को चाहिए कि 2022 तो बिल्डर के खिलाफ एफआईआर कटवा दी है। हम तो बात यहाँ पे उनके ऑफिसर की कर रहे हैं, वो तो वही एफआईआर कटवा रहे हैं बिल्डर के खिलाफ। तो यहाँ तो बस सिलसिला अपने तौर पे ही चल रहा है, जिसका जो दिल चाह रहा है वो कर रहा है। जी बिल्कुल सदफ, देखा जाए तो इब्तिदाई तौर पर एसबीसीए ने एफआईआर इसलिए दर्ज कराई कि इसकी जिम्मेदारी बिल्डर पर डाली। अब जब तहकीकात होगी, कमेटी बनेगी वजीर आला सिंध की जानिब से और सूबे वजीर बल्दियात इसकी मॉनिटरिंग करेंगे कमेटी की। कमेटी के बाद फैसला होगा कि इसमें बिल्डर कितना कसूरवार है। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल के 2022 और 2023 में जो तैनात जिला साउथ में जो अफसरान थे वो कितने मुलविस हैं। उसके बाद फैसला होगा कि कौन इसमें मुलविस था और किसको सजा मिली। देखा जाए तो बहरहाल ये कोई पहला वाकया नहीं है लिहारी के अंदर, ये छठा वाकया पेश आया है 5 साल के दौरान। ये यहाँ अब 27 लोग जामबाग हुए, इससे पहले 25 लोग जामबाग हुए थे। उस पर भी कमेटी बनाई गई थी, लेकिन वो कमेटी ने कोई फैसला नहीं किया, किसी को सजा नहीं हुई। लेकिन इस बार शायद कोई उम्मीद है। वजीर आला सिंध जो है वो बहुत ज्यादा बरहम नजर आते हैं, वजीर आला तो बरहम नजर आते हैं अफजल, लेकिन बात फिर वही है कि सानेहा के बाद इकदामात और खाली बयानबाजी से काम नहीं चलता। और कराची के कुछ ऐसे इलाके हैं जैसे नाज़िमाबाद 1 नंबर, 2 नंबर, आगरा ताज, लियाकताबाद, बिहार कॉलोनी, ये वो इलाके हैं जहां पर ड्रामाई अंदाज में रातों रात 2-3 सालों में नक्शे बदल गए, ये इलाके बदल गए, यहाँ पर बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स तामीर कर दी गई। ये जो तमाम तर बिल्डिंग्स बन रही हैं और गैर कानूनी तरीके से बनी जा रही हैं, इनका जिम्मेदार कौन है? इनके जिम्मेदारों को टहरे में लाया जाएगा, इनको अकाउंटेबल ठहराया जाएगा? कोई तहकीक होगी इनके बारे में भी? देखिए साइम, अभी हाल ही दिनों में देखा जाए तो कुछ अरसे कबल एसबीसीए ने एक मुश्तरका तौर पर सूबे वजीर बल्दियात के साथ एक टीम बनाई जिसमें डिप्टी कमिश्नर ज़िला सेंट्रल भी थे। एक हिकमत अमली बनाई कि गैर कानूनी तामीरात को किस तरह रोका जाए। इस हवाले से उन्होंने एक बड़ी हिकमत अमली के तहत ज़िला सेंट्रल में एक बड़ी कार्रवाई की जिसमें बिल्डरों को गिरफ्तार किया गया, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किए गए और जो एक्स्ट्रा फ्लोर थे जो कि सेकंड से ऊपर होते हैं, 3rd फ्लोर, 4th फ्लोर, 5 फ्लोर, उनको बाकायदा तौर पर तोड़ा गया और बड़े पैमाने पर टास्क फोर्स ने इस ऑपरेशन को सरअंजाम दिया। इस तरह देखा जाए तो एक जो जिला वस्ती में जिस तेजी से गैर कानूनी तामीरात हो रही थी वो मुकम्मल तौर पर रुक गई। प्रेशर बहुत आया डीजी एसबीसीए को, डिप्टी कमिश्नर साउथ को और सेंट्रल को बहुत ज़्यादा प्रेशर आया, सियासी प्रेशर भी था, दीगर प्रेशर भी था, लेकिन उन्होंने वो प्रेशर बर्दाश्त किया और गैर कानूनी तामीरात में मुलविस जो लोग थे उनके खिलाफ धड़ाधड़ मुकदमात भी दर्ज हुए, उनको गिरफ्तार भी किया। और जो एसबीसी के अफसरान जो मुलविस थे जिनके नाम सर फहरिस्त आए तो उनको मुअत्तल भी किया, उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ भी हुई। लेकिन अगर ये कार्रवाई पूरे ज़िले में हो, पूरे शहर में हो, तो मैं समझता हूँ कि गैर कानूनी तामीरात के हवाले से भरपूर कदम उठाया जा सकता है। अफजल, अगर ऐसे ही एक्शन होता और उन पर अमल दरामद होता फिर तो फिर ये हादसा ना होता है। मुझे ये बताएं, जो इमारतें खाली कराई गई हैं, ये भी बताया गया कि दीगर और इमारतें हैं जो खस्ता हाल है, महदूश है, वहाँ के रिहायशी, वहाँ के मकीन, उन्हें कहाँ पे ठहराया गया है, उनके लिए क्या इंतजाम किए गए हैं? जी बिल्कुल सदफ, आपने बिल्कुल एक और नई चीज़ के बारे में मुझसे पूछा। ये भी एक कहानी है। कहानी ये है कि 2024 में इस 7 मंजिला इमारत जो आगरा ताज कॉलोनी गली नंबर 26 में थी, ये इसको मखदूश करार दिया था एसबीसी की टीम ने। ताहम उस बिल्डर ने भी एक फंकारी करी, उस मखदूश इमारत को रंग रोगन करके एसबीसी के अफसरान के साथ मिलकर जो है उसको नई करार देने की कोशिश करी, लेकिन उस पर दरारें पड़ी हुई थी। तो वहाँ के मकीनों ने
यकीनन तौर पर पुलिस को, दीगर लोगों को बताया तो वो चीज़ मंजर आम पर आई। ताहम देखा जाए तो उस इमारत को तोड़ने के हवाले से 3 बार SBCA की डिमोलिश टीम गई थी, लेकिन वो उसको अधूरा तो जो कहते हैं कि कॉस्मेटिक करना, उसको मुकम्मल नहीं तोड़ते थे। बिल्डर से पैसे लेते थे, कॉस्मेटिक करते थे, 4-5 दीवारें तोड़ते थे और पैसे लेके चले जाया करते थे। अब बाकायदा तौर पर वो जो 7 मंजिला इमारत है वो मंजर आम पर आ गई है। उसको खाली कराने के हवाले से डिप्टी कमिश्नर साउथ ने अहम किरदार अदा किया। SBCA की डेंजरस टीम पहुंची, DG SBCA भी इसकी पूरी निगरानी कर रहे थे। कुछ चीज़ें सामने आई, लेकिन अब ये मामला तय हुआ कि वहाँ के जो रिहाइश पजीर 11 फैमिलीज थी, उनका मुतालबा ये था कि उनको मुतबादिल रिहाइश फराम की जाए। जिस पर डिप्टी कमिश्नर साउथ ने बिल्डर से उनका जो मुआवजा था, जो बताते हैं कि 3 कमरों का पोर्शन 60 लाख रुपए में फरोख्त किया गया था, उसके बदले में उनको पैसे दिए जाएंगे। बिल्डर मंसूर के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज हो गया। ये बात तय हो गई और बिल्डर से भी इस हवाले से राब्ता किया जा रहा है कि जो रिहाइश पजीर फैमिली थी उनको फौरी तौर पर पैसे वापस दे। उनकी अगर रिहाइश के हवाले से देखा जाए तो कुछ करीबी एक स्कूल था, वहाँ उनको रिहाइश करने के हवाले से इंतजाम किए थे, लेकिन वहाँ की जो रिहाइश पजीर फैमिली थी वो अपने अजीज़ो वकारीब के घर शिफ्ट हो गई। ठीक है, आपसे ज़ाहिर इस हवाले से डिटेल भी जानते रहेंगे। थैंक यू सो मच अफजल, आप हमारे साथ थे। इस हवाले से बात करेंगे। चेयरमैन आबाद हसन बख्शी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बख्शी साहब, थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि शहर में जिस तरीके से रातों रात हमने देखा है, और ये कुछ पिछले 5-6 साल में फिनोमिनन जो है काफ़ी आगे बढ़ा है कि छोटे छोटे प्लॉट्स पर बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बन गई हैं, गैर कानूनी इमारत बनती चली गई हैं, अब यहाँ पर लोग भी आबाद हैं। क्या कवायद और ज़वाबित हैं, पहले तो ये बताइएगा। इस पर्टिकुलर इमारत के हवाले से अगर हम बात कर लें तो, और जिम्मेदार के बारे में बाद में बात करेंगे, लेकिन आप हमें बताएं कि क्या कवायद और ज़वाबित हैं ऐसी इमारतें बनने के। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपका शुक्रिया। देखिए, बिल्कुल क्लियर रूल्स हैं। 80, 100, 120 और अप टू 200 गज के प्लॉटों पे ग्राउंड +2 से ऊपर बिल्डिंगों की इजाज़त नहीं मिलती। ये जो 6, 7, 8 मंजिल बनती हैं, ये सब इलीगल, अनऑथराइज्ड, अनअप्रूव बनती है और कनाइवन से मिलती है। रेगुलेटर के लोग मिले हुए होते हैं, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी के लोग मिले हुए होते हैं, लोकल इंतज़ामिया के लोग मिले हुए होते हैं, और ये पीछत पैसे लिए जाते हैं। कहीं ये रेट 10 लाख रुपए है, कहीं ये रेट 15 लाख रुपए है, और ये कहीं रेट 20 लाख रुपए है। और ये बिल्डिंगें जो बनती हैं, ना इसमें कोई मयारी कंस्ट्रक्शन मटेरियल यूज़ होता है, ना कोई इंजीनियर इन्वॉल्व होता है, और ना कोई आर्किटेक्ट, और ना कोई बिल्डर इन्वॉल्व होता है। इसमें जो लोग इन्वॉल्व होते हैं उनको हम कहते हैं वो क्रिमिनल्स हैं, वो माफिया हैं, क्योंकि वो ना सिर्फ इंसानी ज़िंदगियों से खेल रहे हैं, वो उन इंसानों की सारी ज़िंदगी की जमा करदा पैसों से वो बहुत उम्मीद से घर लेते हैं कि कराची में बख्शी साहब एक चीज मुझे बताएं, सॉरी टू इंटरप्ट यू, एक खाली प्लॉट पे भी अगर आप 4 दीवार बाउंड्री वॉल खड़ी करने जाएं, फौरन से 10, 5, 6 लोग आ जाते हैं, पूछने लगते हैं, डॉक्यूमेंट्स दिखाएं, किसकी बिल्डिंग है, किसकी इमारत है, क्या है। यहाँ पे बिल्डिंग्स बनती रही। ये जो SBCA इदारा है हमारा, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी, वैसे इनकी जॉब है क्या इनका काम नहीं है सारी चीजें देखना? जी, इनका काम भी है, और साथ जो हमारी लोकल गवर्नमेंट है उनका काम भी है। आपने सही कहा, अगर आप हमारे अपने घर पे एक गाड़ी ब्लॉक की उतारें तो उस गाड़ी के उतरते ही 10 मिनट में पुलिस आ जाती है। सो जैसे मैंने कहा अपने स्टेटमेंट में कि ये सब कनाइवन से, मिली भगत से हो रहा है, और वो मिली भगत ये है कि दूसरी तरफ देखने के पैसे लिए जा रहे हैं। यानी उन लोगों को टाइम दिया जाता है कि आप 4 महीने में मुकम्मल कर लें बिल्डिंग, हम आपकी तरफ नहीं आएंगे, कोई फॉलो नहीं करेगा आपको, कोई आपको नोटिस नहीं देगा, आप बना के इसका कब्जा दे दें। सो इस तरह ये बन रही है। और एक एक अफसर आप देखिए, अगर उनके पासपोर्ट की डिटेल देख लें तो 100 90 विजिट साल में दुबई के हैं, कैसे हो सकते हैं। और जो ये बिल्डिंग गिरी है हसन साहब, अगर आपके इल्म में ये बात है, अगर आपके इल्म में ये लीकेज है और आपको पता है कि लूप होल कहाँ पर है, तो इस सिलसिले में आबाद ने क्या इकदाम किए हैं और आबाद के पास इस मसले का क्या हल है? देखें, आबाद यही कर सकती जो आप कर रहे हैं कि लोगों को सेंसिटाइज करें जो इख्तिदार में बैठे हुए हैं। ये हम इससे ज़्यादा, हमारे पास कोई कानूनी हैसियत नहीं है कि हम वो काम बंद करवा सकें जाके, या हमारे पास कोई लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी हमारे नीचे काम नहीं करती है।
ہمارا کام یہ ہے کہ تمام متعلقہ اداروں کو، تمام جو لیڈر جو ذمہ دار حضرات ہیں ان کو سینسٹائز کریں. وہ ہم کر رہے ہیں، کرتے رہتے ہیں، اور کہیں بار تو لکھ کے کرتے ہیں کہ یہ اتنا بڑا خطرناک ٹائم بام بنتے جا رہا ہے. دیکھیں کراچی ہے ایک سسمک زون. اللہ نہ کرے ان کیس آف ارتھکویک these buildings will fall like a pack of cards, and please remember these buildings are not 10 20 50 ہزار، یہ لاکھوں میں ہوں گی جو اس قسم کی بلڈنگیں بنی ہیں. اور اس کی ایک بہت بڑا دیکھیں، ایک تو پہلو یہ ہے کہ ایجنسی کے لوگ یہ اداروں کے لوگ مل جاتے ہیں. ایک پہلو یہ بھی دیکھیے، کراچی میں پچھلے 40-50 سال میں فیڈرل بی ایریا بنا، گلشن اقبال بنا، نارتھ ناظم آباد، نارتھ کراچی، تو متوسط اور درمیانے طبقے کے لوگوں کو مناسب قیمت میں مکان یا پلاٹ ملتے رہے جس میں انہوں نے اپنا گھر بنایا. پچھلے 30 سال سے کراچی میں پاپولیشن تو بہت بڑھ رہی ہے، پر کوئی نئی اسکیم نہیں آئی. ایل ڈی آئی لیاری ڈیولپمنٹ اتھارٹی اور ایم ڈی اے ملی ڈیولپمنٹ اتھارٹی، انہوں نے 25 ارب روپے تقریباً 5 سے 6 لاکھ فیملیز یعنی 30 لاکھ لوگوں سے 25 ارب روپے لے لیے، اور آج 25 سال میں ڈیلیور نہیں کیا. تو دیکھیں لوگ بھی مجبور ہیں اپنا گھر سر چھپانے کے لیے، گھر کے لیے. یہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ اسکیمز لائیں. پاپولیشن جس حساب سے بڑھ رہی ہے، آؤٹ اسکرٹس میں انفراسٹرکچر دیں. یہ حالات کب سے آؤٹ آف کنٹرول ہونا شروع ہوئے؟ لائک آپ مجھے بتائیں، پہلے تو ظاہر یہ ہوا کرتا تھا کہ باقاعدہ پراپر انجینئرز ہوا کرتے تھے، بلڈر کا بڑا نام ہوتا تھا، لوگ ان پہ ٹرسٹ کرتے تھے، آباد کے نمائندے ہوتے ہوں گے، پورا ایک پراپر چینل سے جا کے تمام تر اپروول ہونے کے بعد کوئی بلڈنگ تعمیر ہوتی تھی. یہ سلسلہ کب سے شروع ہوا کہ آپ نے کہا کہ بھائی پیسے بھی لیے جا رہے ہیں اور پھر قواعد و ضوابط جو ہے ان سے نظر بھی ہٹائی جا رہی ہے اور کرنے دیا جا رہا ہے جس کا جو دل چاہ رہا ہے؟ آئی تھنک یہ سچویشن لاسٹ 15 ایئرز میں بہت بڑھ گئی ہے. لاسٹ 15 ایئرز میں لاقانونیت بڑھ گئی، اور کراچی کا کوئی حصہ ایسا نہیں ہے کہ جہاں اس قسم کی انلیگل انآتھرائز ان اپروو عمارتیں بن نہیں رہی ہوں. ایون آئی وڈ سے کہ کنٹونمنٹ ایریا دہلی کالونی میں آپ چلے جائیں، 8-8 10-10 مالے کی بلڈنگیں بن رہی ہیں، کیونکہ اس میں ایک بہت بڑا پیسہ انوالو ہو گیا ہے. ایوری بڈی وانٹس ٹو میک کوئک منی، اور چونکہ کسی کی سگنیچر نہیں ہے، وہ رائٹ لیفٹ دیکھتے ہیں، اوور لک کرتے ہیں، اس لیے ذمہ داری بھی نہیں لیتے، اور کسی کی ذمہ داری بھی نہیں آتی. جب سگنیچر ہوتی ہے تو ذمہ داری بھی ہوتی ہے. کہیں تو آپ یہ دیکھیے کہ جو پلاٹ ہے وہ یہ جو کرمنلز خریدتے ہیں وہ تو اوریجنل جس کے نام پہ ہوتا ہے اس کے نام سے چینج بھی نہیں کرواتے ہیں. پاور آف اٹارنی لیتے ہیں اور اس پہ یہ بلڈنگ بناتے ہیں. ان کا تو کہیں ذکر ہی نہیں ہوتا کاغذات پہ. بخشی صاحب 400 زائد بلڈنگ بتائی گئی ہیں جو کہ مخدوش ہیں، آپ کہہ رہے ہیں ان کی تعداد لاکھوں میں ہو سکتی ہے. پچھلے دنوں خبریں آ رہی تھی قائد آباد کا ایریا ہے، لیاری کا ایریا، یہاں پر بہت لو انٹینسٹی کے زلزلے کے جھٹکے تواتر کے ساتھ فیل ہو رہے تھے. یہ بھی ایک بڑی ڈینجرس بات ہے. مجھے یہ بتائیے گا اب ان بلڈنگز کا کیا حل ہے؟ تمام کی تمام بلڈنگز کو کیا خالی کرائیں؟ ان لوگوں کو کہاں پر بسائیں؟ کریں کیا؟ اس کا حل کیا ہے؟ دیکھیے میں نے یہ کہا کہ 588 ڈینجرس ڈکلیئرڈ بلڈنگ ہیں. اس کے علاوہ میں نے کہا لاکھوں بلڈنگیں ایسی ہوں گی جو ان آتھرائز بنی ہوئی ہیں، 8-8 مالے 10-10 مالے. اب یہ نمبر اتنا بڑھ گیا کہ دس از ناٹ پاسبل ٹو ڈیمولش آل آف دیم. ایز فار ایز ڈینجرس بلڈنگز آر کنسرنڈ، میرے حساب سے ہمیں اس کا سروے کرنا چاہیے، اور اگر جیکٹنگ سے یہ بلڈنگ مضبوط ہو سکتی ہے تو گورنمنٹ نے اس کی جیکٹنگ یعنی اس کی ریٹرو فٹنگ کر کے اس کو مضبوط کرنا چاہیے. جیکٹنگ ذرا ایکسپلین کر دیں. سوری، جیکٹنگ سے مراد یہ ہے کہ اگر جب آپ کا اسٹرکچر یا کالمز یا بیم ویک ہو جاتے ہیں تو اس میں اسٹیل کی مزید ایڈیشن کرتے ہیں، کالم کی سائز بڑھا دیتے ہیں، بیم کی سائز بڑھا دیتے ہیں اور اس کو مضبوط کرتے ہیں. یہ دنیا بھر میں ہوتا ہے اور ہمارے یہاں بھی ہو رہا ہے، ممکن ہے. اس کے علاوہ اگر جو بلڈنگ نہیں جیکٹ ہو سکتی یا مضبوط نہیں ہو سکتی سسمک ریکوائرمنٹ کے حساب سے، تو اس کے چونکہ یہ بلڈنگ میں زیادہ تر فائنینشلی چیلنج لوگ رہ رہے ہیں، غریب لوگ رہ رہے ہیں، ان کے پاس اتنے وہ پیسے نہیں ہیں کہ وہ اپنا کوئی متبادل کر سکیں. تو اس کے مالک کو ہم نے نوٹس دینا چاہیے کہ 3 مہینے میں آپ اپنی بلڈنگ ریکنسٹرکٹ کرو، اور ان لوگوں کو جو اس میں رہتے ہیں 2 سال کا کرایہ بھی دو، اور کرایہ دینے کے بعد جیسے یہ بلڈنگ مکمل ہو جائے
تو ان میں الاؤ کر دیا جائے، ان کو فری آف کاسٹ اتنی ہی اسکوائر فٹ جگہ دے دی جائے جتنی ان کے پاس ہے. کون کرے گا؟ کیونکہ بائی لاز چینج ہو، یہ ایک اتھارٹی، یہ میں وہی کہہ رہا ہوں، ایک اتھارٹی بنا دی جائے جس میں پاکستان انجینئرنگ کاؤنسل، PKTP، پاکستان آرکیٹیکٹ ایسوسیشن، آباد کو ڈال دیا جائے، پرائیویٹ سیکٹر کی اتھارٹی بنایا جائے. اس میں اب گورنمنٹ کے لوگوں کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، اگر چاہیں تو DG SBCA کو انڈکٹ کر سکتے ہیں اور اس اتھارٹی کو یہ کام کرنے دیں ڈینجرس بلڈنگ پہ. فرض کریں وہ مالک نہیں کرتا ہے، اگر وہ مالک نہیں کرتا تو وہ اس بلڈنگ کے مکینوں کو کہیں کسی بلڈر کو لے آئے جس کے پاس، بلڈر وہ ہو جس کے پاس بلڈنگ لائسنس ہو SBCA سے اور آباد سے، وہ اسی فارمولے پہ بلڈنگ بنائے کہ وہاں کے کرایہ دے لوگوں کو، فری اتنی جگہ دے، اور اوپر جو 2-4 فلور ایکسٹرا ملتے ہیں قانونی ریشو کے حساب سے وہ بیچ کے اپنا کیپٹل بھی ریکور کرے اور کچھ جائز نفع بھی لے لے. ٹھیک، اگر وہ بھی نہیں کوئی کر سکتا تو یہ بلڈنگیں آپ 600 بلڈنگ آباد کو دے دیں، آباد کرے گی یہ 600 اپنے ممبرس کی ذمہ داری لگائے گی کہ یہ اس کو ریکنسٹرکٹ اسی فارمولے پہ کریں. دیکھیں اس کو آپ کو کمرشلی وائبل کرنا پڑے گا. گورنمنٹ کے پاس نہ اتنے ریسورسز ہیں کہ وہ ان لوگوں کو دوبارہ ریکنسٹرکٹ کر کے فری دے. اٹ ہیز ٹو بی اے کمرشل وائبل پروپوزیشن. اور جو الیگل میں کہتا ہوں 50,000 لاکھ بلڈنگیں بنی ہیں، دیکھیں اس کا آپ کو سروے کرانا پڑے گا. جو بلڈنگ جیکٹ ہو سکتی ہے، جیکٹنگ ہو سکتی ہے، ریٹرو فٹنگ ہو سکتی ہے، اس کو ریٹرو فٹنگ کریں، اور جو نہیں ہو سکتی اس کو ڈیمولش کرنا پڑے گا. دیر از نو ادر وے، ورنہ ہم ایک بہت بڑی کیٹاسٹروفی کی طرف جا رہے ہیں. اللہ نہ کرے ان شیپ، اور اگر کوئی ارتھکویک آتا ہے تو. ٹھیک ہے، تھینک یو سو مچ. حسن بخشی صاحب ہمارے ساتھ تھے. بہت اچھے سولوشن ان کے پاس ہیں، لیکن سننے والے جو ہیں ان تک اگر یہ بات پہنچ جائے، کیونکہ آئی ہوپ اینڈ آئی ایم شیور کہ آباد ان تمام تر اداروں سے رابطے میں بھی ہوگی، لیکن بہت ذمہ داری عائد ہوتی ہے ان اداروں پر جن کا کام ہے، جن کی جاب ہی یہی ہے کہ وہ انسپیکشن کریں ان بلڈنگز کا. اور ان عمارتوں میں جو لوگ رہتے ہیں نا، صحیح کہہ رہے تھے بخشی صاحب، وہ فائنینشلی چیلنج لوگ ہیں. 2 وقت کی روٹی کمانا ان کے لیے مشکل ہے. آپ ان سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ راتوں رات وہ اپنی جمع پونجی جس سے انہوں نے گھر بنایا، کرایہ دے رہے ہیں، جو کچھ کر رہے ہیں، وہ چھوڑ کے کہیں اور شفٹ ہو جائیں. آپ کو لگتا ہے ان کے پاس اتنا پیسہ ہوگا؟ اور بخشی صاحب نے یہ بات بالکل درست فرمائی کہ خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے لیکن کیٹاسٹروفی کی طرف بڑھ رہے ہیں ہم. یہ پہلی بلڈنگ نہیں تھی جو کراچی میں گری، اور اللہ نہ کرے اگر مؤثر اقدامات نہ کیے گئے تو یہ آخری بلڈنگ بھی نہیں ہوگی. بتایا یہ جا رہا ہے کہ 400 پلس ایسی بلڈنگز ہیں جن کی حالت مخدوش ہے، ان کو جیکٹنگ کی ضرورت ہے. کیسی ہیں یہ بلڈنگز، کیسی ہیں یہ عمارتیں، کون لوگ ان میں رہ رہے ہیں، نظر ڈالتے ہیں روحا فاطمہ کی رپورٹ میں. عمارتوں کی کمزور بنیادیں، خستہ حال چھتیں اور دیواریں ایسی کہ جیسے صدیوں کا بوجھ اٹھائے ہوں. لیاری بغدادی کے علاقے میں ایک عمارت تو زمیں بوس ہو گئی، مگر یہاں اطراف میں متعدد ایسی رہائشی عمارتیں بھی قائم ہیں جو کسی بھی لمحے سانحہ بن سکتی ہیں. بلڈر جو ہیں وہ یعنی کہ ایک بلڈنگ جو ہے نا وہ 5 سے 6 مہینوں کے اندر جو ہے نا تیار ہو جاتی ہے. اب اس کے اندر کیا چیز ہوگی کیا نہیں ہوگی، اس سے آپ لوگ بھی جو ہے نا بہتر واقف کریں. پیسے نہیں ہے نا، اگر بدلی کرنے کے لیے پیسے چاہیے نا. موت کے سائے تلے خستہ حال عمارتوں میں اب بھی لیاری کے باسی رہنے پر مجبور ہیں. گھر کدھر سے بدلے، ہمارے پاس پیسے ہی نہیں ہے، مزدوری اتنا کرتے ہیں جو پورا ہی ہو جاتا ہے. گورنمنٹ کو یہ تمام پرانی بلڈنگیں تمام مسمار کرنا چاہیے، اس کے باوجود پھر جا کے یہ بچ جائیں گے، ورنہ یہ یہاں کے جو لوگ ہیں وہ مانتے نہیں ہیں. صرف لیاری ہی نہیں بلکہ شہر میں ایسی کئی عمارتیں موجود ہیں جو کسی بھی وقت زمیں بوس ہو سکتی ہیں. آخر کب تک ہم معصوم انسانوں کی زندگی کو خطرے میں ڈالتے رہیں گے؟ اب وقت آ گیا ہے کہ متعلقہ ادارے کچھ ہوش کے ناخن لیں. کیمرامین محمد حنیف کے ساتھ روحا فاطمہ، ARY نیوز، کراچی. اب ظاہر ہے جو لوگ ان عمارتوں میں رہ رہے ہیں، آپ نے ان کی روداد بھی سن لی کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ویسے ہی زندگی اتنی مشکل ہے، ویسے ہی روزمرہ اتنی مشکل ہے، اب ایسے میں یہ خطرہ بھی ان کے سروں پہ منڈلا رہا ہے. پیپلز پارٹی کی رہنما، اگر ہم بات کریں کہ لیاری تو ہے ہی گڑھ پیپلز پارٹی کا، اور یہاں سے رکن قومی اسمبلی منتخب ہونے والے نبیل گبول صاحب گفتگو کر رہے ہیں ساری صورتحال پہ. وہ کہتے ہیں کہ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی سب سے کرپٹ ادارہ ہے، DG SBCA فون بھی نہیں اٹھاتے، اور کہا جاتا ہے DG SBCA خطرناک آدمی ہے، اسے کچھ بولو گے تو اوپر سے فون آئے گا. تو سن لیتے ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں.
बड़ा करप्ट इदारा हमारा SBCA है, ये पैसे लेते हैं। कहा जाता है DG SBCA जो है बहुत खतरनाक आदमी है, भाई इसको कुछ बोलोगे आपको फोन ऊपर से आ जाएगा। मिनिस्टर लोकल गवर्नमेंट सईद गनी को कहा सिर्फ नोटिस देने से कुछ नहीं होता है भाई, ये सिर्फ सस्पेंड नहीं होने चाहिए बल्कि अरेस्ट होने चाहिए। हमारा कसूर नहीं था, ये कसूर अगर था बिल्कुल SBCA का। सईद गनी को बोलूंगा आप मिनिस्टर लोकल गवर्नमेंट हो तो क्या हम ये आपसे भी मुतालबा करें इस्तीफा का। कल चीफ मिनिस्टर साहब ने एक मीटिंग बुलाई है, मैसिव ऑपरेशन शुरू होने वाला है, किसी से रियायत जो है अभी बरती नहीं जाएगी। 122 बिल्डिंग सिर्फ लियारी में है जो गिरने वाला है। बिल्डर माफिया को अब जो है लियारी का रुख नहीं और ये नबील गबोल साहब को आप ये कहते हुए सुन सकते हैं 122 बिल्डिंग सिर्फ लियारी में ऐसी हैं जिनका गिरने के खतरात मौजूद हैं, जो खस्ता हाल है, मखदूश है। सानेहा लियारी पर वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत अहम इजलास आज होगा। वज़ीर बल्दियात सईद गनी और सरबरा SBCA शिरकत करेंगे और ज़राए के मुताबिक इजलास में चीफ सेक्रेटरी, कमिश्नर कराची और रेस्क्यू हुकाम भी शरीक होंगे। वज़ीर आला सिंध को लियारी वाक़े इमदादी सरगर्मियों पर ब्रीफिंग दी जाएगी और SBCA हुकाम शहर में मखदूश करार इमारतों से मुताल्लिक आगाह करेंगे। इसी सारी सूरत हाल पर बात कर लेते हैं। सिंध हुकूमत के तर्जुमान नादिर गबोल हमारे साथ मौजूद हैं। नादिर गबोल साहब, थैंक यू सो मच। पहले तो ये बताइएगा, अब ज़ाहिर है हादसा हो गया, बहुत सारे इक़दामात की बातें की जा रही हैं, लेकिन होना क्या चाहिए? आज इजलास भी है, होना क्या चाहिए? देखिए, ऑब्वियसली इजलास जिसमें CM साहब खुद जिसकी सदारत कर रहे हैं और तमाम एरिया की जो इलेक्टेड ऑफिशियल्स हैं इंक्लूडिंग माय फादर हुज MNA, तो वी विल डेफिनेटली रीच अ सोल्यूशन वेयर सबसे पहले तो ये जो सान्या हुआ है, इस बिल्डिंग के जो मुतासरीन है इनको कॉम्पनसेट किया जाए, बी इट फाइनेंशियल कॉम्पनसेशन, और उसके अलावा ऑब्वियसली इनको एक सब्स्टिट्यूट रिहाइश देने के लिए भी कोई तरीक़ेकार निकालेंगे, क्योंकि फिलहाल तो इनको गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर हमने पनाह दी हुई है, बट दैट्स नॉट अ परमानेंट सोल्यूशन। कोई परमानेंट सोल्यूशन इंशाल्लाह रीच होगा इस मीटिंग के अंदर। उसके अलावा जो 122 बिल्डिंग्स हैं जो आइडेंटिफाई हुई है लियारी के अंदर सिर्फ, और पूरे कराची के अंदर तकरीबन कोई 550 के लगभग 650 के लगभग कोई बिल्डिंग्स है, इन सब बिल्डिंग्स को भी ऑब्वियसली या तो गिराना पड़ेगा या जो एडिशनल फ्लोर्स है उनको तोड़ के जो नीचे वाले जो फ्लोर्स है उनको फिट फॉर इनहैबिटेशन देना होगा। और लियारी के अंदर ही, क्योंकि वो मेरा हल्का है, 22 ऐसी बिल्डिंग्स हैं जो ऑलरेडी आइडेंटिफाई हो चुकी है कि ये इनका स्ट्रक्चर वीक है और ये कोई ना कोई सान्या पेश आ सकता है, जिनमें से एक बिल्डिंग कल हमने बहुत मुश्किल से हमने खाली कराई है। ये बिल्डिंग आगरा ताज के अंदर वाक़े है। यहाँ के जो रिहायशी हैं इनको हम पहले भी मुतादिद बार कह चुके हैं कि आपकी जो बिल्डिंग है वो नॉट फिट फॉर रेजिडेंस है, पर कल जब हम ऑब्वियसली इस सानिया के बाद जो गवर्नमेंट ने अपना जो एक्शन है उसको ज्यादा मजीद सख्त स्ट्रिक्ट किया है, तो जब हम गए वहां पे उस बिल्डिंग को खाली कराने के लिए, और जो माजी में भी हमने देखा कि अनफॉर्चुनेटली सबसे ज्यादा जो रुकावट पेश आती है वो रिहायशियों की तरफ से खुद ही पेश आती है। वो कहते हैं हम अपना घर नहीं छोड़ना चाहते। ये जो बिल्डिंग कल हमने खाली कराई है इसको भी हम 2 दिन से कोशिश कर रहे थे खाली कराने के लिए। नहीं आ सकते तो उनको कोई सोल्यूशन भी प्रोवाइड करना पड़ेगा। पहली बात ये कि उनको आगाह किस तरह किया जाता है? क्या कोई नोटिस दिया जाता है? बार बार बताया जाता है? कंडीशन बताई जाती है कि इमारत किसी भी वक्त गिर सकती है? जरा सा हमें ये भी बताइएगा। जी बिल्कुल, देखिए जो 2 दिन पहले जो सानिया पेश आया उस बिल्डिंग को भी कम से कम 3 दफा आगाह किया गया था कि आपकी जो बिल्डिंग है उसको आप खाली करें, और हमारी टीम्स जाती भी हैं, कोशिश भी करती हैं पुलिस के साथ मिलकर कि रहायशियों को वहां से मुंतकिल किया जाए, पर अनफॉर्चुनेटली उन्होंने नहीं सुनी और एक सानिया पेश आ गया। ये जो आगरा ताज वाली जो बिल्डिंग है इसको भी हमने कई बार नोटिस भेजे, टीम्स भी हमारी जाती है वहां पे, DC जो होता है इलाके का वो, पुलिस, SBCA की इंतजामिया, बट अनफॉर्चुनेटली जो रिहायशी, जिस तरह आपने सही कहा कि उनको चाहिए होता है कि हमें कोई कॉम्पेंसेशन दिया जाए। गवर्नमेंट के पास जो गवर्नमेंट बिल्डिंग्स होती हैं इमीडिएटली तो वहां पे हम इनको रिलोकेट करते हैं ताकि कम से कम अपने बच्चों के साथ इनको खुले आसमान के नीचे नहीं बैठना पड़े। एक छत इनके ऊपर प्रोवाइड होनी चाहिए, और जिसको गवर्नमेंट रियलाइज करते हुए जितने भी गवर्नमेंट की बिल्डिंग्स होते हैं, अब लियारी के अंदर ऑब्वियसली स्कूल्स होते हैं, गवर्नमेंट ऑफिसेज होते हैं, वहां पे हम उनको मुंतकिल ऑन अ टेम्परेरी बेसिस करते हैं। बट फॉर द लॉन्ग टर्म सोल्यूशन जो इनकी जो मिल्कियत होती है, जाहिर सी बात है, जो प्लॉट की जो प्रॉपर्टी होती है उस प्लॉट को फिर हम या तो ऑक्शन करके नीलाम करके जो पैसे जनरेट होते हैं वो इनको मुंतकिल करते हैं, या फिर उसी प्लॉट पे दूसरे किसी बिल्डर को इनवाइट करके एक नई बिल्डिंग तामीर करके फिर वहीं पे इनको फिर वापस से रिलोकेट
کرتے ہیں. ابھی دیکھیں صرف لیاری نہیں, پورے کراچی میں اس طرح کی کئی بلڈنگز ہیں جو انلیگلی بنائی گئی ہیں, ایڈیشنل فلورز ایڈ کیے گئے. ان سب کے لیے ہم نے اوبیسلی جو سی ایم صاحب جو خود میٹنگ ہیڈ کر رہے ہیں, اور ایس بی سی اے کو بھی وہاں سے بھی رپورٹ طلب کی گئی ہے کہ کیا کوئی ایسے عناصر ہیں ایس بی سی کے اندر موجود جنہوں نے رشوت لے کے پھر. نادر ایک چیز بتائیں نا, یہ جو بلڈنگز ہیں یہ اوور دا نائٹ تو نہیں بن گئی, یہ کوئی مہینے 2 مہینے پرانی بات نہیں ہے. کتنی آپ نے خود ابھی نمبر گنایا ہے, صرف لیاری میں اتنی ساری بلڈنگ ہے, میرے خیال میں 150 122 سے آپ نے کتنی بتائی ہیں. یہ بلڈنگ جب بن رہی تھیں, غیر قانونی تعمیرات ہو رہی تھی, تو جو ادارے ہیں متعلقہ وہ کیا کر رہے تھے؟ ان کی ایک ہی جاب ہے کہ انہوں نے انسپیکشن کرنی ہے, انہوں نے غیر قانونی تعمیرات کو روکنا ہے. وہ کیا کر رہے تھے اور وہ کتنے ذمہ دار ہیں اس سانحے کے؟ دیکھیے ظاہر سی بات ہے, ایٹ دی اینڈ آف ڈے جو رسپانسبلٹی ہے اس سے گورنمنٹ پیچھے تو ہٹ نہیں سکتی. گورنمنٹ کی ہی رسپانسبلٹی ہوتی ہے کہ لاز کو اور قوانین کو انفورس کرنا. اور آپ نے صحیح کہا کہ یہ بلڈنگ راتوں رات تو نہیں بنتی, بٹ دیکھیں کراچی ایک بہت بڑا علاقہ ہے, واقعی میں کنکریٹ جنگل انفورسمنٹ بن چکا ہے. ہاں, اور لیاری تو اوبیسلی ایک آلریڈی ایک اوور پاپولیٹڈ علاقہ ہے. ایسی ایسی گلیاں ہیں جہاں پہ گاڑیاں بھی نہیں وہاں پہ جا سکتی. تو ہر جگہ ٹیم ہماری نہیں پہنچ سکتی ہے, مگر پہنچنا چاہیے. آپ صحیح کہہ رہی ہیں, اس ذمہ داری کو میں ایکسیپٹ کرتا ہوں. جہاں جہاں ہمارے نوٹس میں آتا تھا گورنمنٹ کے یا گورنمنٹ کے اداروں کے کہ لیگل کنسٹرکشن ہو رہی ہے, ہم نے گرائی بھی ہیں بہت ساری بلڈنگ ماضی میں. ایسا نہیں ہے کہ یہ بلڈنگ بنتی چلی گئی اور ہم نے کوئی ایکشن نہیں لیا. بہت ساری ایسی بلڈنگ ہے لیاری کے اندر جو الیگل کنسٹرکشن جب شروع ہوئی, انیشیٹ ہوئی ہے, تو بلڈر کو ہم نے اریسٹ کیا ہے. رہائشی جو پیسہ دے رہے تھے ایڈیشنل فلورز ایڈ کرنے کے لیے, ان کو ہم نے ہیوی فائنز بھی دیے ہیں, اور یہ ہم نے اس طرح کی کنسٹرکشن روکی بھی ہے. بٹ کچھ جگہ جہاں پہ گورنمنٹ کا اوبیسلی ریڈار نہیں چل رہا تھا وہاں پہ یہ بلڈنگز بن گئی. پھر اس کے بعد بھی ہم نے ایکشن لیا ہے, اس کے بعد بھی پھر ہم نے بلڈرز کو اریسٹ کیا ہے, ہم نے رہائشیوں کو فائن کیا ہے. بٹ یہ کچھ بلڈنگز ایسی ہیں تقریباً 122 لیاری کے اندر اسپیسیفکلی اگر آپ بات کریں تو ہزاروں کے تعداد میں بلڈنگز ہیں. اور کچھ تو آپ ایسی گلیاں میں آپ کو انوائٹ کروں گا کہ وہاں پہ موٹر سائیکل کے علاوہ پیدل بھی چلنا مشکل ہے. وہاں پہ اگر 2 شخص آپس میں چل رہے ہوں تو ان کے بھی کندھے ٹکراتے ہوتے ہیں. تو وہاں پہ ہماری شاید ٹیم نہیں پہنچ سکی ہوگی ایس بی سی اے کی یا آپ بالکل ساری ڈائنامک سے واقف ہے لیاری کے. اگر میں کچھ علاقے گنوا دوں, آگرہ تاج کالونی کا علاقہ, چاکی واڑہ کا علاقہ, اس کے علاوہ بہار کالونی کی بات کر لوں, بکرا پیڑی جو کہ آپ کا آبائی کے گھر کے قریب بھی ہے, دوسرے گلستان کالونی کی بات کروں, یا تو قدیم کچرا کنڈی پر بھی عمارتیں تعمیر ہو رہی ہیں. تو یہ سب کس کی ذمہ داری ہوتی ہے؟ اور آپ لوگ تو یہاں سے 15 سال غالباً پاکستان پیپلز پارٹی کو سندھ میں حکومت کرتے ہوئے ہو گئے, تو کس نے یہ سارے اداروں کو اتنا ویجیلنٹ بنانا ہے, قانون کے مطابق ان پہ عمل درآمد کروانا ہے؟ تو آج شہر کا شہر یہ منظر پیش کر رہا ہے. ہم صرف آج لیاری کی بات کر رہے ہیں, آباد والے ہمیں 500 سے زائد بلڈنگز کا نمبر دیکھے گئے ہیں جو کہ مخدوش ہیں. جی صدف, آپ بالکل صحیح فرما رہی ہے. ذمہ داری تو آپ کسی بھی طرح گورنمنٹ نہیں کہہ سکتی کہ ہماری ذمہ داری ہے. ذمہ داری گورنمنٹ کی ہے, اور ہم نے اپنے ریسورسز کے مطابق پوری کوشش کی ہے کہ جہاں جہاں ہمیں ہمارے نوٹس میں آیا ہے کہ لیگل نالوں کے اوپر بھی, آپ کچرا کنڈی کی بات کر رہی ہیں, جو نالے ہوتے ہیں برساتی نالے, ان کے اوپر بھی بلڈنگز بنائی گئی تھی, پھر ہم نے توڑوائی ہے, ان کو خالی کروائی ہے. ابھی بھی ہمارے پاس پورا لسٹ پڑا ہوا ہے کہ کہاں کہاں الیگل کنسٹرکشن ہوئی ہے. سب سے بڑا چیلنج انفارچونیٹلی یہی ہے کہ جو آلریڈی مقیم ہے ان بلڈنگز میں, ان کو ریلوکیٹ کرنا, ٹرانسفر کرنا. گورنمنٹ کی بھی اتنے ریسورسز نہیں ہے کہ ان کو پھر فلیٹس خرید کے دے. تو یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے. مسئلہ یہ ہے نا کہ وہ نوبت جب آتی ہے, وہ رہائشی تب رہنا شروع ہوتے ہیں جب وہ بلڈنگ بن جاتی ہے. وہ غیر قانونی بلڈنگ کو روکنا کس کا کام ہے؟ وہ کام ایس بی سی اے کا ہے. پہلی بنیاد اس کی جو رکھی گئی ہے, پہلی برکس جو اس کی رکھی گئی ہے, اسے اگر وہیں روک دیا جائے تو پھر یہ بلڈنگز نہ بنیں گی, نہ اس طرح یہاں پر آ کے وہ فائنینشلی چیلنج روک رہیں گے جو دوسری جگہوں پر جا کر نہیں رہ سکتے اور کم پیسے میں یہاں پر رہ رہے ہیں. آپ کے والد نبیل گبول صاحب نے بڑا امپورٹنٹ بیان دیا ایس بی سی اے کے حوالے سے. وہ کہتے ہیں ڈی جی ایس بی سی اے فون نہیں اٹھاتے, اور کہا جاتا ہے وہ خطرناک آدمی, انہیں کچھ بولو تو اوپر سے فون آئے گا. کیا آج کے اجلاس میں سب ڈسکس ہوگا کہ بھائی ایسا کیوں ہے, کیوں فون نہیں اٹھاتے؟ کیا آپ ان سے رابطے میں ہیں, کیا حکومت ان سے رابطے میں, کس کو جواب دیں ہیں وہ؟ دیکھیں اوبیسلی ڈی جی ایس بی سی اے گورنمنٹ کے ماتحت ہے. سی ایم صاحب کو اب جب میرے والد صاحب ظاہر سی بات ہے میٹنگ ہے تو آفیشیلی یہ چیز سامنے رکھیں گے, تو سی ایم صاحب will definitely look into it اور اسٹرکٹ ایکشن لیں گے. اگر ڈی جے ایس بی سی اے یا کوئی بھی دوسرا سرکاری ملازم ملوث پایا جاتا ہے اس انلیگل کنسٹرکشن کے پیچھے, اس کے خلاف سخت سے سخت کارروائی, اس کو نوکری سے فارغ کر دیا جائے گا. اور یہ سانحہ تو پیش آ گیا, بہت افسوسناک سانحہ ہے, بٹ انشاءاللہ میں آپ کو یہ یقین دہانی کراتا ہوں کہ اس سانحے کے بعد اسٹرکٹ گورنمنٹ انفورسمنٹ ہوگی.
اگر پہلے کوئی کوتاہی پائی بھی گئی ہے یا کوئی سستی پائی بھی گئی ہے تو اب مزید نہیں، اس کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے. یہ ایک پورا ٹیم ایفرٹ ہوتا ہے، اس میں ظاہر سی بات ہے سعید غنی صاحب بھی انوالوڈ ہیں. ہی از دا منسٹر فار لوکل گورنمنٹ SBCA کو وہ پوچھ سکتے ہیں، اس کے عملے کے خلاف وہ ایکشن لے سکتے ہیں. تو تمام یہ اسٹیک ہولڈرز آج میٹنگ میں موجود ہوں گے اور مجھے پورا یقین ہے کہ کوئی نہیں. دیکھیں میں تو فون ان کو نہیں کرتا، اوبیسلی میں گورنمنٹ کا اسپوکس پرسن ہوں. اس دوران میں کوئی بات چیت نہیں ہوئی SBCA سے؟ نہیں، میری ذاتی طور پہ SBCA سے کوئی بات چیت نہیں ہوئی ہے، بٹ آئی نو فار اے فیکٹ کہ میرے جو والد صاحب ہیں جو علاقے کے MNA ہیں، انہوں نے کم از کم میرے نالج میں ہے کہ 1 درجن ایسی بلڈنگ ہیں جو انلیگلی بنائی گئی تھی تو ان کو توڑوائی بھی گئی ہے. اور 2 یا 3 ADs تو پچھلے 1 سال میں، MNA تو تقریباً 40 سال سے ہیں لیاری سے، مگر پچھلے 1 سال میں کوئی 2 ADs جن کے خلاف شکایت آ رہی تھی کہ وہ انوالو ہو سکتے ہیں کرپشن کے اندر یا رشوت لے کے الاؤ کرنے میں انلیگل کنسٹرکشن، تو ان کو پھر نوکری سے فارغ بھی کروایا گیا ہے. بٹ آج ظاہر سی بات ہے کہ جب اتنی ہائی لیول کی میٹنگ ایک انجام ہو رہی ہے ادھر CM ہاؤس کے اندر، جس کو CM ہاؤس خود ہیڈ کر رہے ہیں، تو پھر کوئی نہ کوئی منطقی انجام ڈیفینیٹلی ریچ کریں گے. اگر DG SBCA تک بھی اگر کوئی شکایات ہیں ثبوت کے ساتھ اوبیسلی، تو DG SBCA کو بھی فارغ کیا جا سکتا ہے. بٹ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ہم نے سوچنا ان رہائشیوں کا ہے جس طرح آپ نے خود فرمایا کہ یہ فائنینشلی چیلنجڈ ہے، ان کو ہم نے ریلیف دینا ہے. گورنمنٹ کا اس وقت مین جو چیلنج ہے وہ یہی پیش آ رہا ہے. بلڈنگ گرانا تو ہم یہ جو 122 کے اگر 1000 بلڈنگز بھی ہوں ہم اس وقت گرا سکتے ہیں جا کے، ہمارے پاس اکوپمنٹ ہیوی مشینری سب موجود ہے. بٹ یہ ایک ہیومینیٹیرین ایشو بن جاتا ہے، ایک سول رائٹس ایشو بن جاتا ہے کہ اگر آپ لوگوں کو بغیر کسی سبسٹیٹیوٹ کے ان کو گھر سے بے گھر کریں، تو یہ ایک الگ میڈیا کے اندر اوبیسلی ایک الگ یہ ایک کنٹروورسی رائز ہو جائے گی کہ گورنمنٹ دیکھیں لوگوں کو اپنے گھروں سے نکال رہا ہے، جو کہ ہم نہیں کرنا چاہتے. ہم جہاں پہ سندھ پیپلز ہاؤسنگ فنڈ کے تحت جو فلڈ افیکٹیز ہیں ان کے لیے جہاں پہ ہم 21 لاکھ گھر بنا رہے ہیں، تو ان متاثرین کے لیے بھی بنا سکتے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی کا منشور سندھ گورنمنٹ کا ٹارگیٹ یہی ہے کہ ہم نے لوگوں کو ہاؤسنگ دینی ہے، نہ کہ ان کو بے گھر کرنا. اچھا نبیل نادر، ہمیں ایک چیز ہی بتائیے گا، کیونکہ ظاہر ہے اب پورا یہ سالوں پر محیط سلسلہ ہے، کیا ان لوگوں کے خلاف بھی ایکشن ہوگا 2015 میں جو لوگ ذمہ دار تھے اس طرح کی بلڈنگز بنوانے میں، 2018 میں، 2021 میں؟ کیا یہ پورا سسٹم جو ہے اس کو اوور ہال کیا جائے گا، دیکھا جائے گا، ان لوگوں کے خلاف بھی کارروائی کی جائے گی، وہ نام بھی سامنے لائے جائیں گے؟ جی بالکل، جس طرح میں نے آلریڈی ذکر کیا ہے کہ 2 ADs تو ابھی پچھلے 1 سال میں لیاری کے اندر ہم نے سسپینڈ کیے ہیں. اس کے علاوہ جو بلڈرز ہوتے ہیں جو انلیگل کنسٹرکشن کرتے ہیں ان کو بھی اریسٹ کیا گیا ہے، FIR ان کے اوپر لانچ کی گئی ہے، پراپر قانونی کارروائی کی گئی ہے. اور جو رہائشی ہیں جنہوں نے پھر رشوت دی ہے، ظاہر سی بات ہے ان کی بھی ایک حد تک ان کی بھی ذمہ داری ہے، تو پھر ان کے خلاف بھی ہم نے FIRs لانچ کیے ہیں، چالان ہم نے لگائے ان کے اوپر. جو لیکن ظاہر سی بات ہے اکنامکس ایک رول ہے، ویئر دیر از ڈیمانڈ دیر از سپلائی. تو کوشش ہم یہی کر رہے ہیں کہ جو لوگ پیسے دے رہے ہیں ان غلط کاموں کے لیے، ان کے اندر بھی اویئرنیس لے کر آئیں کہ آپ صرف اپنی کچھ انکنوینئنس بچانے کے لیے آپ اپنے بچوں کو، اپنے فیوچر کو ایٹ رسک لے رہے ہیں، جو کہ ان کو نہیں کرنا چاہیے. ان کو چاہیے کہ انفارچونیٹلی لیاری کے ڈائنامکس ایسے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ کیونکہ ہمارے باپ دادا ادھر ہی پیدا ہوئے ہیں تو ہم نے بھی ادھر ہی رہنا ہے. ان کو یہ ریئلائز کرنا پڑے گا کہ اگر یہاں پہ آپ کو ہاؤسنگ نہیں مل رہی تو دیگر علاقے ہیں، کراچی پورا آپ کا ہے، آپ گڈاپ شفٹ ہو سکتے ہیں، آپ ملیر شفٹ ہو سکتے ہیں، آپ کورنگی جا سکتے ہیں. یہ ضروری نہیں ہے کہ 100 گز کے 80 گز کے پلاٹ پہ آپ 8 منزل یہ دنیا میں کہیں بھی نہیں ہوتا ہے، نہیں ہوتا، اور اس کو روکا بھی جاتا ہے. تھینک یو سو مچ. نادر قبول ہمارے ساتھ تھے، ترجمان سندھ حکومت. آج کا اجلاس ہونے والا ہے، دیکھتے ہیں اس سانحے کے بعد اس اجلاس میں کیا فیصلے لیے جاتے ہیں، اور کیا یہ فیصلے ایسے ہوں گے جس کے بعد اس طرح کے واقعات نہیں ہوں گے. کراچی میں جو سانحہ پیش آیا ہے، لیاری میں 27 جانیں، قیمتی جانیں، معصوم جانیں چلی گئیں. بات کرتے ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان کے رہنما MQM پاکستان کے رہنما امین الحق صاحب. تھینک یو سو مچ امین الحق صاحب، بہت شکریہ. پہلے تو یہ بتائیے گا کہ آپ کے خیال میں یہ واقعہ کیوں ہوا ہے؟ ہم سب جانتے ہیں مخدوش عمارتیں ہیں، لیکن آپ اس کا ذمہ دار کسے ٹھہراتے ہیں اس سارے سانحے کا؟ دیکھیے، میرا خیال ہے کہ بالکل صاف گوئی سے کام لینا چاہیے. سندھ کی صوبائی حکومت پچھلے 18 سال سے سندھ کو حکمرانی کرتی چلی آ رہی. میں سمجھتا ہوں یہ پورا واقعہ سندھ حکومت کی نااہلی، بے حسی اور بیڈ گورننس کا صاف نظر آتی ہے.
یہ ہم کیا دیکھ رہے ہیں کہ دیکھیں ڈی جی ایس ڈی سی کو کون اپائنٹ کرتا ہے؟ گورنمنٹ اپائنٹ کرتی ہے، ڈائریکٹر ہو گیا یا ڈپٹی ڈائریکٹر ہو گیا یا بلڈنگ انسپیکٹر ہو گیا، یہ تمام اپائنٹمنٹ ٹرانسفر پوسٹنگ کی حکومت کرتی ہے۔ کہیں نہ کہیں پہ ان کی نااہلی بے حسی نظر آتی ہے۔ ہم کیا دیکھتے ہیں جب بھی ایسا کوئی ایونٹ انسیڈنٹ ہو جاتا ہے، چیف منسٹر صاحب کی طرف سے اعلان ہوتا ہے کہ یہ نوٹس لے لیا گیا، نمبر 1، نمبر 2 پہ کہتے ہیں کمیٹی بنا دی گئی ہے، اور نمبر 3 کہتے ہیں کچھ لوگوں کو معطل کر دیا گیا ہے۔ کیا یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ میں آپ کو 2 چھوٹے چھوٹے سے واقعات بتا دیتا ہوں کہ مجھے یاد ہے کہ اسی لیاری کے اندر جون 2020 میں 5 منزلہ عمارت گر گئی، 22 لوگ کی ہلاکت ہو گئی۔ شاہ فیصل کے اندر اکتوبر 2023 میں ایک انڈر کنسٹرکشن عمارت گر جاتی ہے، 5 لوگ شہید ہو جاتے ہیں۔ اس وقت بھی کمیٹی بنا دی گئی، معطلی کر دی گئی، لیکن رزلٹ 0 × 0 ہونا کیا چاہیے؟ مطلب ہم وے فارورڈ کے ساتھ چلتے ہیں نا، ہم کوئی بلیم گیم نہیں کھیلتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ تمام صوبے کے اندر وفاق بناتی این ڈی اے میں، اور تمام صوبے کے اندر پی ڈی اے میں موجود ہے، یعنی پروونشل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی موجود ہے۔ ان کی ذمہ داری کیا بنتی ہے کہ کوئک رسپانس ٹیم ہونی چاہیے جو کہ ایسے موقع پر فوری طور پر پہنچے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جمعے کے دن 4 جون تھا، صبح 9 ساڑھے 9 بجے واقعہ ہوتا ہے، 12 بجے تک 12:30 بجے تک کسی طرف سے پروونشل گورنمنٹ کی طرف سے کوئی ہیوی مشینری میں پہنچنے میں کامیاب نہیں ہو سکتی تھی۔ لوگ اپنی مدد آپ کے تحت میں کام کر رہے تھے، مختلف جو چھپا ہے اے جی ہے یا مختلف پولیٹیکل پارٹی کے لوگ تھے وہ وہاں پہنچ چکے تھے، لیکن سندھ حکومت کے ان کی کہیں نظر نہیں آ رہی تھی۔ تو ہونا کیا چاہیے کہ جب سندھ حکومت کے پاس میں سمجھتا ہوں کہ این ایف سی کے ذریعے ہر سال، بلکہ اسی سال کو دیکھ لیتے 1800 ارب روپے ملے، سوال یہ پیدا ہوتا ہے اس 1800 ارب روپے میں سے جو وفاق سے انہیں ملے، این ایف سی کے ذریعے ملے، صوبائی حکومت اپنا الگ کلیکشن کرتی ہے کراچی کے ساتھ، وہ کہاں خرچ کرتی ہے؟ آپ ہیوی مشینری بائی کیوں نہیں کرتے؟ آپ لائف سیونگ اکوپمنٹ کیوں نہیں رکھتے ہیں؟ اور کیا یہ واقع پہلی دفعہ ہوا؟ میں آپ کو لیاری سے لے کر گولی مار سے لے کر بحث کالونی سے لے کر کراچی کے مختلف علاقوں میں اس طرح کے ایونٹ انسیڈنٹ ہوتے جا رہے ہیں۔ امین صاحب مسئلہ یہی ہے، اس شہر پہ کی ذمہ داری کوئی لینے کو تیار نہیں ہے۔ یہاں پہ آج ہم لیاری کی بات کر رہے ہیں، لیکن ہم اگر اور دیگر علاقوں میں بات کریں تو وہاں پر بھی گولی مار کی بات کر لیں، عزیز آباد کی بات کر لیں، ناظم آباد کی بات کر لیں، یہاں پر بھی اسی طرح کی بلڈنگز جو ہیں راتوں رات تعمیر ہو رہی ہیں، لیاقت آباد میں بھی تعمیر ہو رہی ہیں۔ اور پھر آپ لوگوں کی یہاں سے ایم این اے منتخب ہوتے رہے، آپ لوگوں کا بڑا یہاں پر ایک ٹائم پہ تھا، اس وقت بھی ہم سنتے تھے جی چائنا کٹنگ اور اس طرح کے پلاٹ، یہ ساری چیزیں۔ تو اس شہر کا نقشہ جو آج ہمارے سامنے بگڑا ہوا نظر آتا ہے، یہ سب نے مل کے اس میں اپنا ہاتھ ڈالا ہے، سب نے مل کے اسے بگاڑا ہے۔ تو آج ایک دوسرے پہ الزام تراشی کے بجائے سب کو چاہیے کہ اپنی اپنی ذمہ داری دیکھیں اور اپنا بھی احتساب کریں۔ دیکھیے بالکل احتساب ہونا چاہیے، سب کا ہونا چاہیے، لیکن سوال تو ان سے پوچھا جائے گا نا جو پچھلے 18 سال سے حکمرانی کرتے چلے آ رہے ہیں۔ سوال تو میئر کراچی سے پوچھا جائے گا جو پچھلے 2.5 سال سے میئر اور اس سے پہلے 2 سال تک ایڈمنسٹریٹر کراچی رہے ہیں۔ 4.5 سال سے یہ میئر صاحب موجود ہیں، رزلٹ کیا نظر آ رہا ہے؟ مجھے بتایا جائے نا کہ کیا کوئی چاہے وہ شہر کا پانی ہو، سیوریج کا سسٹم ہو، ٹرانسپورٹ سسٹم ہو، روڈ سسٹم، کسی چیز میں کوئی بہتری نظر نہیں آ رہی ہے۔ بہت اچھا آپ سوال پوچھتے تھے کہ آپ ایم این ایز منتخب ہوتے چلے آ رہے ہیں، آپ ایم پی ایز منتخب ہوتے چلے آ رہے ہیں، کیا ایم کیو ایم پاکستان صوبائی حکومت کی پچھلے 18 سال سے حصے دار ہے؟ لیکن آپ کے جو علاقے ہوا کرتے تھے نا جہاں سے آپ کے ایم این اے ایم پی اے منتخب ہوتے تھے، وہاں تو کہتے ہیں نا چڑیا پر بھی نہیں مار سکتی تھی ایک ٹائم پہ، اس وقت میں ایسی بلڈنگز بن جانا، اس کے باوجود اس طرح کی چائنا کٹنگ ہو جانا، اس کے باوجود لوگوں کے پلاٹس پر قبضہ ہو جانا، اس پہ آپ کس کو ذمہ دار ٹھہرائیں گے؟ میں دونوں چیزیں آپ کو بتاؤں گا کہ جب 88 سے لے کر 92 تک ایم کیو ایم کا میئر تھا تو کراچی ترقی کر رہا تھا۔ 2004 سے لے کر 2005 سے لے کر 2010 تک اگر ایم کیو ایم کا میئر تھا تو پورا پاکستان دیکھ رہا تھا کہ کراچی جو تیزی سے ترقی کرتے ہوئے شہر میں شمار ہو رہا تھا۔ اب یہ کہہ دینا کہ ایم این اے اور ایم پی آپ کا موجود ہے، بالکل موجود ہے ہماری جگہ، یعنی کل اگر 4 تاریخ کو 4 جون کو فرائیڈے کے دن صبح 9:30 بجے واقعہ پیش آتا ہے تو ایم کیو ایم کا کارکنان سے وہ پہنچ چکا تھا، 12 ساڑھے 12 بجے نماز سے پہلے ایم کیو ایم کا رکن قومی اسمبلی وہاں پہنچ چکا تھا ہاتھ بٹانے کے لیے، لیکن صوبائی حکومت کی ہیوی مشینری وہاں نہیں پہنچی تھی، لائف سیونگ اکوپمنٹ وہاں نہیں پہنچا تھا۔ اب ہم کیا دیکھ رہے ہیں؟ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بس یہ کمیٹی بنا دی ہے، معطلی کر دی ہے اور آج ایک بڑا اجلاس بلانے جا رہا ہے۔ ہونا کیا چاہیے؟ میرا خیال ہے کہ صاف گوئی سے کام لیتے ہوئے میرا خیال ہے کہ آج جو اجلاس بنانے جا رہے ہیں 4 دن بعد،
देखिए हम अपने पड़ोसी सूबे में देखते हैं ना, कोई इवेंट इंसिडेंट होता है, सेम डे इजलास बुलाया जाता है, अकाउंटेबिलिटी होती है, सजा दी जाती है। होना क्या चाहिए कि अगर आज इजलास बुलाया, बहुत अच्छी बात है, हम इसे वेलकम करते हैं। हमें हर सूरत में मेक श्योर करना है कि जो वजीर बल्दिया साहब पिछले कई सालों से वजीर चले आ रहे, अकाउंटेबिलिटी उनकी होनी चाहिए। आप देखिए DGSBC इसका खोड़ो साहब, नाम नहीं लेना चाह रहा था लेकिन मजबूरन में नाम ले रहा हूँ, ये पहली दफा SBC के चेयरमैन MD नहीं बने, इससे पहले भी 2 साल रहे हैं, दरमियान में गैप आया, फिर दोबारा बन गया। भाई इनमें कोई सबखाब का फंड लगा हुआ है, और इनके दौर में एक मुतवातिर इवेंट इंसिडेंट हो रहे। इसका मतलब ये है कि कहीं न कहीं पे लूप होल मौजूद है। इन लूप होल्स को सामने लाना चाहिए। आज के इजलास से हमारी उम्मीद भी यही है। थैंक यू सो मच। अमीनुल हक साहब हमारे साथ थे MQM। और ये जो कराची के बारे में जब रिपोर्ट्स आती हैं, और बहुत बुरा लगता है जब हम बताते हैं कि अनलिवेबल सिटीज में टॉप 5 में कराची का नंबर आता है, कभी तीसरा नंबर, कभी दूसरा नंबर, कभी चौथा नंबर, तो वो ये वजह है, वो ये इमारतें। उस रिपोर्ट को अगर आप गौर से पढ़े ना, तो उसके अंदर लिखा है कि यहाँ पे लॉलेसनेस है, यहाँ पे लोगों के पास रहने की सही से जगहें नहीं है। जिस तरीके से लोग रह रहे हैं, छोटी छोटी इमारतों में कितने ज्यादा फ्लैट्स बना दिए गए हैं, वो मखदूश इमारतें जो कि गैर कानूनी है, और 80 गज के प्लॉट पे 6 मंजिला इमारत, 120 गज के प्लॉट पे 6 मंजिला इमारत, और वो भी नाकिस मटेरियल से तामीर शुदा, तो उसने तो फिर गिरना ही है। आज 5 साल में नहीं गिरेगी, 10 साल में गिर जाएगी, लेकिन उसमें जो रह रहा है गरीब आदमी, वो वहां रह ही इसलिए रहा है कि उसकी इतनी रिसोर्सेज नहीं है, उसकी इतनी इनकम नहीं है, उसकी इतनी तनख्वाह नहीं है कि वो ऐसे इलाकों में, ऐसी बिल्डिंग में जाके रह सके जहां पर वो अपने आप को सेफ महसूस करे। लोग अपने गुजर बसर के लिए ऐसे रह रहे हैं। खुदारा ये आपके वोटर हैं, ये टैक्स पेयर हैं, इन पर रहम करें, इनकी जिंदगियों से ना खेलें, और ये जो करप्शन का बाजार गर्म है इसे खत्म करें और इस शहर का नक्शा दुरुस्त करें। खुदारा मैं आपसे इल्तिजा करती हूँ, इस शहर के हालात को ठीक कर दें, इसका नक्शा ठीक कर दें। हम देंगे छोटी सी ब्रेक पे, हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। अस्सलाम वालेकुम। बाखबर सवेरा में खुश आमदीद। मैं हूँ साइम खान। सदफ अब्दुल जब्बार हमारे साथ हैं और इस घंटे के आगाज में बात करेंगे मौसम के हवाले से। तो जी, मॉनसून का स्पेल जो है वो मुल्क में दाखिल हो चुका है, और ये गालिबन दूसरा या तो तीसरा स्पेल है। मुल्क भर में मॉनसून बारिशों का सिलसिला शिद्दत इख्तियार कर गया। स्पेल के अंदर बात की जाए पंजाब की, KP की, बलोचिस्तान की और बालाई इलाकों की, तो वहाँ पर मूसलाधार बारिश हो रही है, और मूसलाधार बारिश की वजह से नदी नालों में तुग़यानी और दरियाओं के बहाव में खतरनाक हद तक इजाफा हो चुका है। गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान मुख्तलिफ हादसात में 8 अफराद जाँ बहक और मुतअद्दिद जख्मी भी हो चुके हैं, जबकि 26 जून से 6 जुलाई तक 10 रोज में बारिशों और सैलाबी वाक़यात के बाइस मजमूई तौर पर 74 कीमती जानें ज़ाया हो चुकी हैं। और KP के मैदानी इलाकों की बात की जाए और बलाई इलाकों की बात की जाए तो वहाँ पर शदीद बारिशें हो रही हैं, और शदीद बारिशों की वजह से 4 हलाकतें भी हुई हैं। अच्छा, अब ये बताया जा रहा है, जाहिर है अब जो आप बात कर लें पंजाब, KP या खैबर पख्तूनख्वा की, गिलगित बल्तिस्तान की, आज़ाद कश्मीर, नदी नालों में तुग़यानी है और इसका खतरा मौजूद है। अब दरियाए चनाब के मराला, कादराबाद मकामात पर कम दर्जे का सैलाब मुतवक्किल है, जबकि दरियाए काबुल, सिंध, चनाब, स्वात, चित्राल, हुंजा और दीगर इलाकों में पानी की सतह बुलंद होने का खदशा है। NDMA ने मकामी इंतजामिया और रेस्क्यू इदारों को ये हिदायत कर दी है कि निकासी आपके लिए मशीनरी और दीगर ज़रूरी जो वसाइल हैं वो तैयार रखें। अब ये तमाम तर सूरत हाल है, तो इस हवाले से बताया जा रहा है दरियाओं में पानी की सतह बुलंद होगी। गुड्डू और सखर बराज पर फ्लड वार्निंग जारी कर दी गई है। महकमा आबपाशी के मुताबिक आइंदा हफ्ते गुड्डू और सखर बराज पर निचले से दरमियानी दर्जे के सैलाब का खतरा भी है। सो कमजोर जो कहते हैं ना, वहाँ पर एक तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर है, तमाम सूरत हाल वो खतरे में आ सकता है। तो जी, पंजाब में भी मानसून बारिशें जोरों पर हैं, जैसे कि आपको बताया, और लाहौर समेत दीगर शहरों में अच्छी बारिश रिकॉर्ड की गई है। और सूबे में इस वक्त कहाँ कहाँ बारिशों का सिलसिला जारी है, कहाँ कहाँ पर बारिशें मुतवक्किल हैं, मजीद जान लेते अपने नुमाइंदा रिपोर्टर सिद्रा गयास से। जी जरा बताइएगा, सूबे में बारिशों की मौजूदा सिलसिला जो है वो कब तक जारी रहेगा और कहाँ कहाँ पर मुतवक्किल हैं बारिशें? जी बिल्कुल, लाहौर के मौसम की अगर बात की जाए तो लाहौर में जो दूसरा स्पेल है मानसून का वो शुरू हो चुका हुआ है, और वो महकमा मौसमियात के मुताबिक 10 जुलाई तक जारी रहेगा। और बारिश की अगर सूरत हाल की बात की जाए तो कल जो है वो बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश हुई, और पानी वाले तालाब में कहा जा रहा है कि 74 मिलीलीटर बारिश जो है वो रिकॉर्ड की गई। इसी तरह आज भी जो है वो मुख्तलिफ मकामात पर तेज़ और हल्की बारिश की पेशगोई की गई है, जो कि ये बारिशों का सिलसिला जो है वो 10 जुलाई
जुलाई तक जारी रहेगा। इसी तरह अगर दरियाओं की सूरत हाल की बात की जाए तो PDMA की जानिब से जो अलर्ट्स जारी किए गए हैं उनमें ये कहा जा रहा है कि पंजाब के मुख्तलिफ जो दरिया हैं उनमें पानी का बहाव नॉर्मल है, बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं है। इस वक्त मैं भी रावी के मकाम पे खड़ी हूँ, आप देख सकते हैं कि पानी की जो शिद्दत है वो ज़्यादा नहीं है, बहुत नॉर्मल बहाव है यहाँ के। लेकिन बारिशों की जो पेशगोई की गई है उसके मुताबिक अलर्ट्स ये भी जारी किए गए हैं कि एहतियाती तदाबीर जो है वो शहरी उठाएं, ज़्यादा जो है वो ऐसी जगहों पर ना जाएं जहाँ पर बहने का खदशा हो। दरियाओं में जो है यहाँ पर भी सिक्योरिटी के एहलकार मौजूद है जो कि लोगों को यहाँ पर आने से भी मना कर रहे हैं। आज की अगर मौसम की बात की जाए तो इस वक्त भी जुज़वी तौर पर बादलों और धूप की आंख मचोली जारी है और 40% इम्कानात हैं बारिश के, और इसके साथ साथ हवा में नमी का तनासब जो है वो 82% तक रिकॉर्ड किया गया है। और अगर हवा की बात की जाए तो 10 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवा भी चल रही है। दर्जा हरारत जो है वो महकमा मौसमियात के मुताबिक आज ज़्यादा से ज़्यादा 31 और कम से कम जो है वो 26 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। तो मौसम जो है वो कदरे बेहतर है। हवा चलती है तो ज़रा गर्मी की शिद्दत मज़ीद कम हो जाती है, लेकिन जैसे ही हवा रुकती है तो मौसम जो है वो एकदम अपनी शिद्दत दिखाता है और शहरी जो है वो थोड़े बहुत उससे परेशान ज़रूर होते हैं। तो बारिशों का ये सिलसिला जो है वो आगे भी चलने वाला है और एहतियाती तदाबीर के साथ जो है वो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स का कहना है कि वहाँ घरों से बाहर निकलते हुए गुरेज करें, खंभों से जो है वो दूर रहें ताकि करंट लगते हैं जो खदशात हैं वो भी कम रहें। जी तो सिद्रा थोड़ा सा हमें ये भी बता दें कि बारिश से निमटने की बात है, बारिश होगी तो आपने हमें बता दिया क्या हालात हैं, निमटने के बाद जो पानी अक्सर खड़ा हो जाता है, निकासी आपके मसाइल होते हैं, उसकी क्या तैयारी है लाहौर शहर में, क्या आप यहाँ पर इंतजाम देख रही हैं? जी बिल्कुल, लाहौर में बारिश से निमटने के लिए मुख्तलिफ रोड्स के ऊपर जो हैं वो कैंप लगाए गए हैं, जिसके लिए जो है वो बारिश के फौरी बाद जो है वो मुख्तलिफ जगहों के ऊपर मशीनरी भी लगा दी जाती है ताकि पानी के बहाव को जो है वो फ़ौरन ख़त्म किया जाए और वहाँ से सड़कों को जो है वो साफ़ भी किया जाए। लेकिन अब क्योंकि सीवरेज सिस्टम का निज़ाम काफ़ी हद तक बेहतर है, लाहौर में पानी जहाँ पर बहुत ज़्यादा खड़ा होता था अब कदरे जो है वो कम खड़ा होता है और बारिश होती है उस वक्त तो रोड्स के ऊपर पानी होता है, लेकिन जैसे ही बारिश खत्म होती है तो पानी भी जो है वो साफ कर दिया जाता है। तो शहरी जो है वो कम इस बारिश के बायस जो है वो तंगी में आते हैं। लेकिन कुछ नशेबी इलाके अभी भी ऐसे हैं जहां पर थोड़ा पानी खड़ा तो होता है लेकिन टाइम के बाद जो है उसको भी साफ करवा दिया जाता है। ठीक है सिद्रा, थैंक यू सो मच, आपने हमें लाहौर शहर की सूरत हाल बताई और ये तमाम तर सूरत हाल है। जी मुल्क भर में मानसून का स्पेल बिल्कुल बरसने को तैयार है और ये बताया जा रहा है कि नदी नालों में तुगयानी आ सकती है, कम दर्जे के सैलाब का खतरे का भी खदशा जाहिर किया गया है, दरियाओं में पानी की सतह बुलंद भी होगी इससे। और जाहिर सी बात है जब हम बात करते हैं पूरे मुल्क की तो पूरे मुल्क में एक तरीके से जो गर्मी की लपेट में था एक पूरा मुल्क, वो उस सूरत हाल से हम थोड़ा बहुत देख रहे हैं किसी हद तक रिलीफ मिला है जो हालिया कुछ दिनों में बारिशें हुई हैं। कराची शहर की बात करें तो यहाँ पर उस तरीके से बारिश नहीं हुई जो पिछले वीक हुई थी, इस वीकेंड नहीं हुई। कहीं पर हमने हल्की बूंदाबांदी की खबरें सुनी थी कि किसी इलाकों में, लेकिन यह है कि मौसम अबर आलूद है तो वो जो गर्मी की हिद्दत और शिद्दत है वो नहीं पता चल रही है। और इस तरह के मौसम में आपने एहतियाती तदाबीर अपनानी है, आपने बिल्कुल बिल बोर्ड से बड़े बड़े साइन बोर्ड से दूर रहना है क्योंकि तेज आंधी का खदशा भी है, बल्कि तेज आंधी चल रही है बारिश से पहले अक्सर इलाकों में। दूसरी बात यह है कि आपने मैन होल्स को मद्देनजर रखना है, जब भी आप सड़क पर गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, बाइक पे जा रहे हैं, मैन होल्स खुले हो सकते हैं, इलेक्ट्रोक्यूशन के बहुत वाकयात आ रहे हैं तो आपने बिजली के खंभों से पोल से दूर रहना है। बच्चों को बड़ा आपने डोरबेल से डोरबेल आपने बजाते हुए आप बेहतर है कि आप कॉल कर लें, आप मैसेज कर लें। ये छोटी छोटी चीजें हैं जिनको आपने मद्देनजर रखना है और बच्चों को भी बातें बतानी है लाजमी तौर पर और सिखानी है। ना सिर्फ बच्चों ने, आपने भी इन चीज़ों का ख्याल रखना है खास तौर पे, और बिला ज़रूरत जब बारिश हो रही हो खास तौर पे तो फिर बिला ज़रूरत घरों से बाहर ना निकलें क्योंकि जिस तरीके से वाक़यात रिपोर्ट हो रहे हैं वो हमारे सामने भी हैं। चलें जी, आपको ज़रा एक फॉलो अप भी करते हैं सवात का, और आपको जैसे कि पिछले कुछ रोज़ में हमने डिस्कस की ये चीज़ और आप तमाम तर पहलुओं से डिस्कस की कि सवात में जो सानेहा पेश आया। अब रेस्क्यू 112 की गौताखोर टीमें जदीद आलात के हमरा दरियाए सवात में लापता नौजवान अब्दुल्ला था जिसकी लाश नहीं मिली थी, उसकी लाश की तलाश में मसरूफ़ है। कमिश्नर मालाकंड तहकीकाती रिपोर्ट में ये बताते हैं कि मुतासरा सियाह 9:31 पर दरिया में गए, 14 मिनट बाद 9:45 पर पानी की सतह बढ़ी, रेस्क्यू एहलकार 20 मिनट बाद 10 कुछ मिनट पर वहां पर पहुंचे और सूबाई डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने इंक्वायरी कमेटी को यह बताया कि 23 जून को बारिशों से मुतालिक जिला इंतजामिया को अलर्ट जारी कर दिया गया था।
اور ساتھ ہی سوات، دیر، کوہستان اور شانگلہ کے ندی نالوں میں فلڈ سے بھی خبردار کیا. چھوٹی بڑی مشینری کی دستیابی یقینی بنانے کی ہدایت کی. 46 کروڑ روپے کے فنڈز بھی جاری کیے ہیں اور امدادی سامان بھی فراہم کیا تھا. 26 جون کو دریائے سوات میں سیلابی ریلے میں طغیانی کے 17 افراد، ایک ہی خاندان کے 17 افراد بہہ گئے تھے، جن میں سے 4 کو بچا لیا گیا تھا، جبکہ 12 کی ڈیڈ باڈیز مل چکی ہیں اور ایک کی تلاش آپ سوچیں ابھی تک جاری ہے. سو یہ تمام تر صورتحال ہے اور سرچ آپریشن جاری ہے عبداللہ کے لیے. اور یہ واقعہ پیش آیا تھا اور ظاہر ہے اس حوالے سے بھی بہت سارے سوالات ہیں، سب کے ذہنوں میں ہیں اور پوچھا جا رہا ہے کہ کیوں نہیں مدد ٹائم پر پہنچی. اور ظاہر ہے اب تحقیقات مزید اس پر ہو رہی ہیں. دیکھتے ہیں جی یہ جو ریسکیو آپریشن ہے یہ کب اپنے منطقی انجام تک پہنچتا ہے. اچھا جی، ہم نے کچھ دن پہلے لاہور کے ایک علاقے سے آپ کو خبر دی تھی جہاں پر فارم ہاؤس میں ایک شیر پنجرہ کھلا ہونے کے باعث گھر کی جو 4 دیواری ہے وہ پھلانگ کے باہر نکلا ہے. بالکل، اور وہ مناظر بھی ہم نے دیکھے تھے. بچہ زخمی ہوا، خاتون زخمی ہوئی. اب لاہور میں کچھ دن پہلے فارم ہاؤس سے بھاگنے والے شیر نے خاتون اور بچوں کو زخمی کیا تھا، جس کے بعد پنجاب میں غیر قانونی طور پر شیر رکھنے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن شروع کیا گیا. اب محکمہ وائلڈ لائف نے 1 درجن سے زیادہ شیروں کو تحویل میں لے کر 5 ملزمان کو بھی گرفتار کر کے مقدمات درج کر لیے ہیں. وائلڈ لائف عملے نے لاہور، فیصل آباد، گجرانوالہ سمیت 22 مقامات کی انسپیکشن کے دوران شیر تحویل میں لیے. اور سینئر وزیر پنجاب مریم اورنگزیب یہ کہتی ہیں کہ جنگلی حیات کا غیر قانونی کاروبار ناقابل برداشت ہے. تو ہم اب بات کر رہے ہیں سینئر صوبائی وزیر کی، تو وہ اس وقت ہمارے ساتھ بھی موجود ہے. سینئر وزیر پنجاب مریم اورنگزیب صاحبہ، تھینک یو سو مچ مریم صاحبہ جوائن کرنے کے لیے. سب سے پہلے تو بتائیے گا اس واقعے سے متعلق ڈیٹیلز اور کیا سامنے آئی ہیں، کیسے اس فارم ہاؤس میں یہ شیر تھا، غیر قانونی طور پہ رکھا گیا تھا، کیا اس کی ڈیٹیلز ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو آئی ایم ریئلی تھینکفل کہ یہ آپ نے ایک بہت امپورٹنٹ ٹاپک پہ جو عموماً میڈیا کی مین اسٹریمنگ میں نہیں آتے، لیکن یہ واقعہ ایک بہت ہی افسوسناک 3 جولائی کو تقریباً 9:15 بجے رات کو پیش آیا. جب اس سے پہلے میں یہ ضرور بتا دوں کہ اس واقعے سے پہلے یہ نہیں تھا، کیونکہ میں نے اپنی پریس ریلیز میں بھی لکھا کہ ہماری گورنمنٹ نے آتے ہی پورا جو وائلڈ لائف کا کیپٹیوٹی کا اور وائلڈ لائف کنزرویشن کا، مینجمنٹ کا، پریزرویشن کا، یہ 1974 کا ایکٹ ہے جو ریگولیٹ کرتا ہے ایگزوٹک سپیشیز، جس کے اندر لائن ہے، پیوماز ہیں، ٹائیگرز ہیں، برڈز کی ایگزوٹک سپیشیز ہیں، اینیملز کی ایگزوٹک سپیشیز ہیں، ان کی پوزیشن کے اوپر. تو 4 اسکیڈولز ہیں جو اس کو ریگولیٹ کرتا ہے. اسکیڈول 1 ہے جس کے اندر گیم اینیملز ہیں، اسکیڈول 2 ہے جس میں پوزیشن کسی بھی اینیمل کی آپ کس طرح کر سکتے ہیں، اسکیڈول 3 ہے جس میں پروٹیکٹڈ اینیملز ہیں، اور اسکیڈول 4 ہے جس میں راؤنڈ دا ایئر آپ گیم اینیملز ہیں. تو یہ پورے نظام کو پہلی دفعہ کسی بھی حکومت نے بدلا ہے ان ٹرمز آف ریگولیشن. اس سے پہلے ایگزوٹک اینیملز انکلوڈنگ لائنز، ٹائیگرز، پیوماز، یہ آپ پوزیس کر سکتے تھے بغیر کسی کنڈیشن کے. تو ہماری گورنمنٹ نے آتے ہی اس کے اوپر ایک کمپلیٹ جو ایگزسٹنگ قانون ہے، وائلڈ لائف ایکٹ فار پریزرویشن، کنزرویشن، پروٹیکشن، مینجمنٹ ایکٹ 2025، جس کی ہم نے امینڈمنٹس کی، جو اس کو جنوری میں ہم نے پاس کیا، اور ٹائیگر اور ایگزوٹک لائنز کو ہم نے اسکیڈول 2 میں ایڈ کیا کہ اگر آپ اس کو پوزیس کرتے ہیں تو اس کی ایک سرٹن اسٹیٹمنٹ آف کنڈیشن بائی لا ہے اور آپ اس کو ڈکلیئر کیے بغیر پوزیس نہیں کر سکتے. اس سے پہلے نہ کوئی ایسا نظام تھا. اس کی امپورٹ کے اوپر بھی پرمیشن ہے اور جو چاہے امپورٹ کرے، جہاں مرضی رکھے، جس طرح مرضی رکھے، اور بغیر کسی ڈیکلیریشن کے کوئی بھی نظام موجود نہیں تھا. لیکن اللہ کا شکر ہے کہ جنوری کے بعد یہ پورا نظام موجود تھا اور 5 مئی تک یہ ڈیٹ دی گئی تھی کہ آپ اپنے پاس اگر کوئی اینیمل ہے، ایگزوٹک ہے، ٹائیگر، پیوما یا لائن، اس کو ڈکلیئر کریں. اس کی ایک ایپ موجود ہے جس کے اوپر ابھی تک 584 لائنز، ٹائیگرز اور پیوماز رجسٹر ہو چکے ہیں ایٹ اباؤٹ 438 سائٹس، اور اس کے علاوہ یہ 5 مئی تک اس کی ڈیڈ لائن تھی. اب یہ جو واقعہ آپ ڈسکس کر رہی ہیں، یہ واقعہ انلیگل پوزیشن میں انہوں نے لائن رکھا ہوا تھا، فارم ہاؤس پہ رکھا ہوا تھا، اور صفائی کرتے وقت اکارڈنگ ٹو دی FIR اور انویسٹیگیشن وہ دروازہ کھلا رہ گیا اور لائن نکل گیا. لیکن انہوں نے لائن کو ڈکلیئر بھی نہیں کیا ہوا تھا، جو کہ ایک انلیگل پریکٹس ہے آفٹر 5 جولائی. اس کا ایک پورا اسٹیٹمنٹ آف کنڈیشن ایشو ہے اور قانون جو ہے وہ بنا، اور قانون بنتے ہی فوراً ہم نے یہ کریک ڈاؤن نہیں شروع کیا، ہم نے ٹائم دیا اور ٹائم میں انہوں نے اس کو ڈکلیئر کرنا تھا. یہ 3 جولائی
رات 9:15 بجے کا واقعہ ہے کہ وہ شیر بھاگا اور انفارچونیٹلی ایک خاتون اور 2 بچے، ایک کی عمر 7 سال اور ایک کی عمر 6 سال، اور خاتون کو انجریز ہوئی. خاتون اللہ کا شکر ہے ڈسچارج ہو گئی ہیں ہاسپٹل سے، ان کو مائنر انجریز تھی. لیکن جو بچے ہیں، ایک تو آپ نے جو ابھی خبر بریک کی، میں خود بھی آپ کے توسط سے خراج تحسین پیش کرتی ہوں کہ جس طرح ہمارے جوان بارڈرز کے اوپر ہماری حفاظت کے لیے اپنی شہید ہوتے ہیں، اپنی جانیں قربان کرتے ہیں، تو بطور قوم بھی ہمیں ان پر فخر ہے. اور ان کو جتنا خراج تحسین ان کی ماؤں کو، ان کے گھر والوں کو اور ان شہداء کو دیا جائے وہ کم ہے. اور جس بہادری کے ساتھ یہ لڑتے ہیں، ابھی حالیہ بھی آپ نے دیکھا کہ پاکستان اور ہندوستان کی جو مارکہ حق اور بنیادی مرسوس میں جس قسم کا مظاہرہ افواج پاکستان نے کیا، تو پوری قوم کو ان جوانوں پر فخر ہے. آپ نے جو لاہور والا انسیڈنٹ کیا تو میں نے اس کی آپ کو بات کی کہ پروٹیکشن اور اس پوری جو وائلڈ لائف کنزرویشن ہے، اس کے نظام کو کبھی کسی نے پروٹیکشن، کنزرویشن اور مینجمنٹ کی نظر سے دیکھا نہیں. 1974 کا ایک قانون تھا، امپورٹ کے اوپر کوئی بھی ان ریگولیٹڈ اسپیشی تھی، لائن، ٹائیگر اور پیوما، جو کہ امینڈمنٹ کی گئی 2002 کے قانون میں، وائلڈ لائف کنزرویشن، پریزرویشن اور مینجمنٹ 2025 ایکٹ کے تحت. اور اس میں اس کو ایک ریگولیٹڈ اسکیجول میں ڈالا گیا، اسکیجول 2 میں، جس کو رکھنے کے ایک ضوابط قانون کو لاگو کیا گیا. اور اس میں 3 مئی لاسٹ ڈیٹ تھی کہ آپ اگر آپ کے پاس پوزیشن کے اندر کوئی بھی ایگزوٹک اسپیشی انکلوڈنگ لائن، ٹائیگر یا پیوما ہے، آپ اس کو ڈکلیئر کریں. تو جیسے میں آپ کو بتا رہی تھی کہ 584 پہلی دفعہ لائنز اور ٹائیگرز رجسٹر ہوئے اور ایٹ 438 سائٹس. اور یہ جو انسیڈنٹ ہے، اس میں جو لائن رکھا گیا جس نے یہ اٹیک کیا 2 بچوں پر اور ایک خاتون پر، وہ ان لیگل پوزیشن میں تھا. اور اس کا جرمانہ 5 لاکھ ہے اور 3 سال سزا ہے. اور یہ ایک پورے قانون کے اندر ایک اسٹیٹمنٹ آف کنڈیشن کے ایک قاعدہ اور ایک قانون بنایا گیا ہے کہ آپ کتنی آبادی سے دور اپنی پوزیشن میں یہ بگ کیٹس کے زمرے میں آتا ہے ان کو رکھ سکتے ہیں. اس سے پہلے کوئی قانون موجود نہیں تھا. اور ابھی تک اللہ کا شکر ہے کہ ذمہ داری کو دیکھتے ہوئے 584 کیٹس کو رجسٹر کیا گیا ہے، ڈکلیئر کیا گیا ہے ان کو اور یہ بھی بتایا گیا کہ آبادی سے کتنے ڈسٹینس پہ رکھ سکتے ہیں، جو ایک انٹرنیشنل ہے کنڈیشنز، ان کے مطابق کتنی آبادی سے دور رکھنا ہے، کتنے ایریے پہ رکھنا ہے، اس کی سیکیورٹی، اس کی سیفٹی کے پورے قانون کو تبدیل کر کے نظام کے اندر، ریگولیشن کے اندر لایا گیا ہے. اور یہ بھی میں بتاتی چلوں کہ وائلڈ لائف جو فورس تھی، پہلے ان کے پاس ٹوٹی ہوئی گاڑیاں، نہ وہ گاڑیاں چلتی تھیں نہ فورس تھی. اللہ کا شکر ہے کہ 1100 جو وائلڈ لائف فورس ہے وہ اس وقت رینجرز کی ٹریننگ میں ہے اور کمپلیشن اسی ماہ ہونی ہے. اور اس کو ہم ایک پورے فلیٹ کے ساتھ کہ جب بھی اس طرح کا واقعہ، اور آپ دیکھیں کہ کتنی تیزی سے جو وائلڈ لائف ہے اور پولیس ہے وہ اس واقعے پر پہنچی، کیونکہ ایک ہیلپ لائن اور ایک پاس ایپلیکیشن ہے 1107 کے تحت. یہ بہت بڑا نقصان ہو سکتا تھا اگر یہ پورے نظام کو ریگولیٹ نہ کیا جاتا اور کوئی فورس، کوئی پولیس کے زمرے میں نہ آتی. تو یہ تو ایک اس طرح کی وائلڈ کیٹ ہے کہ یہ بہت بڑا نقصان کر سکتی تھی. لیکن میں وائلڈ لائف کے پورے عملے کو، پولیس کے پورے عملے کو شاباش دینا چاہتی ہوں کہ جنہوں نے فوری طور پر اپنا جو نیا نظام ہے اس کے تحت الرٹ ہو کے جس طرح ایک پورا نظام کام کرتا ہے اس طرح کام کر کے لوگوں کو بھی بچایا، آبادی کو بھی بچایا اور کیٹ کو بھی کانفسکیٹ کیا. اچھا مریم صاحبہ، ظاہر ہے جب ایک واقعہ ہوتا ہے تو پھر اس کے ڈفرینٹ ایسپیکٹس بھی دیکھے جاتے ہیں. آپ نے بتایا کہ قانون بھی موجود ہے، سب کچھ ہے، اس پہ بڑی عمل درآمد ہو رہا ہے وچ از ویری گڈ. لیکن کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو انڈر دا ریڈار ہوتی ہیں. انہی قانون سے، اسی چیز سے بچنے کے لیے اکثر و بیشتر لوگ یہ کرتے ہیں کہ غیر قانونی طور پر ایکوائر کرتے ہیں ایسے جانور. اگر میں زوز کی بات کروں تو یہاں پر اکثر بیشتر ہی ہوتا ہے افزائش نسل ہوتی ہے تو باقاعدہ کہا جاتا ہے کس نے اڈاپٹ کرنا ہے تو وہ آ کر لے جائیں. کیا یہاں پر بھی یہ قانون سارا لاگو ہوگا؟ اور واٹ اباؤٹ دا پارکس؟ اکثر و بیشتر ہم نے پارکس میں دیکھا ہے کہ آوارہ خوار کتے جو ہیں وہ پھر رہے ہوتے ہیں. سو کیا یہ قانون ان چیزوں پر بھی لاگو ہوگا؟ بالکل. یہ بڑا، میں نے جیسے پہلے کہا کہ پہلی دفعہ وائلڈ لائف کو ایک پورے نظام کو تبدیل کیا گیا ہے. اور نہ صرف بگ کیٹس بلکہ آپ کو پتا ہے کہ ایگزوٹک جو برڈز ہیں ان کا بڑا معاملہ ہے. آپ نے اسٹرے ڈاگس کی بات کی اور چیف منسٹر کا اس کے اوپر بہت فوکس ہے. واحد پہلی چیف منسٹر ہیں. یہ آپ کو میں بتا دوں کہ
तकरीबन 50 करोड़ बजट होता था इस वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट का. अब 50 करोड़ बजट में फोर्स बननी है, फ्लीट, जो हमारा एक इंटरनेशनल एक्सपोजर है जिसकी भी आपने बात की कि बाहर कैसे होता है. अब बाहर जैसे होता है उसको पाकिस्तान में लागू करने के लिए चीफ मिनिस्टर ने एक अनप्रेसिडेंटेड, हमने लास्ट ईयर 6.5 बिलियन का बजट महकमे को दिया, पूरी फोर्स को रिवैम्प किया, पूरे इंटरनेशनल SOPs को इसके अंदर इम्प्लीमेंट किया, कानून की तब्दीली की, पार्लियामेंट से पास कराया. इससे पहले ये रेगुलेटेड ही नहीं था. पूरा बिग कैट्स का कोई निजाम रेगुलेटेड नहीं था, कानून के ज़मरे में आता ही नहीं था. आप पोजेस भी कर सकते थे, आप उसको अपने पास रख भी सकते थे, डिक्लेयर भी नहीं होता था, जहां मर्जी रख लें. लोगों ने घरों में बिग कैट्स रखी हुई थी जो डेंसली पॉपुलेटेड होता है, और हमने किसी वाक़े का इंतजार नहीं किया. ये लास्ट ईयर मार्च से काम शुरू हुआ और अल्लाह का शुक्र है इस वक्त पूरी फोर्स इन प्लेस है, अल्लाह का शुक्र है कानून इन प्लेस है, एक पूरी डिक्लेरेशन का निज़ाम है, एक हेल्प लाइन है और एक पूरा निज़ाम इसके गिर्द जो है वो इस वक्त मुफस्सल तरीके से. आपने पार्क्स की बात की, आपने जूस की बात की, आप लाहौर सफारी जाके देखें, एक पूरा इंटरनेशनल लेवल का पब्लिक व्यूइंग के लिए एक सफारी और एक्सपीरियंशियल जो वाइल्ड लाइफ के साथ आपका एक्सपीरियंस है उसको लागू करने का एक पूरा निज़ाम मौजूद है. और हमने इस साल जो बजट है वो 10 बिलियन दिया है. ना सिर्फ हम इसकी प्रोटेक्शन का निज़ाम, प्रेजर्वेशन का, इसकी कंजर्वेशन का और इसकी मैनेजमेंट का, बल्कि इसके अराउंड जो इको टूरिज्म डेवलप होना है वो किस नौयत का होना है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का होना है, उसके SOP क्या है, उसके सेफ्टी मेजर्स क्या है, उसकी सिक्योरिटी क्या है, उस सारे को इस निज़ाम के अंदर लाया गया है. और यही एक महज़ब ममालिक में वाइल्ड लाइफ पहली दफ़ा मैं आपको बताऊं कि 12,000 प्लस जो है वो कोमिंग ऑपरेशन हुए. अगर आपके पास पेट भी है तो आप उसको डिक्लेयर करेंगे, अगर आप उसको सेल पर्पस के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, आप कोई डीलर हैं, आप उसको डिक्लेयर करेंगे. अगर आपकी कोई पेट शॉप है, जैसे टुलिंगटन मार्केट आप जाकर देखें कि पहले क्या होता था कि वहीं गोश्त कट रहा है, वहीं पेट्स हैं, वहीं पूरी दुकान में जिस तरह मर्जी बिल्लियां रखी हुई हैं, जैसे मर्जी कैट्स रखी हुई है, जैसे मर्जी बर्ड्स रखे हुए हैं, उन सबको इकट्ठा रखा हुआ है. ये पहली दफा हुआ है कि इन सबको सेग्रीगेट किया गया, इसको एक कानून के नीचे लाया गया है और उसको डिक्लेयर करने का एक निज़ाम मुतारिफ कराया गया है कि आप अगर अपने पास पेट भी रखेंगे किसी भी स्केड्यूल का, आप उसको एनिमल को यूज कर रहे हैं तो आप उसको डिक्लेयर करेंगे. उसकी एक 1107 हेल्पलाइन है, उसकी एक वाइल्ड लाइफ पास एप्लीकेशन है जिसके ऊपर एक पूरे निज़ाम को डिजिटल करके ऑनलाइन भी किया गया ताकि आसानी से लोग अपने एनिमल्स को पोजेशन में जो है उनको डिक्लेयर कर सकें. ठीक है, थैंक यू सो मच मरियम औरंगजेब साहिबा, सीनियर वजीर पंजाब से हमारे साथ थी. सारी सूरत हाल पर बात करें थी, क्या एक्शन लिए गए हैं और अब क्या क्या जुर्माने होंगे, और पहले से उन्होंने कहा कि कानून बना हुआ था और इस पर अमल दरामद का सिलसिला भी जारी है. चले जी, हम जाएंगे छोटी सी ब्रेक पे, हाजिर होंगे ब्रेक के बाद. वेलकम बैक. गिलगित सबसे ठंडा इलाका नहीं समझा जाता, समझा जाता वन ऑफ द कूलेस्ट. यस इट इज इंडीड. बट हुआ ये है कि अब गिलगित के इलाकों चिलास और बोंजी में गर्मी का 28 साल रिकॉर्ड टूट गया है. अच्छा, वैसे जब हम ट्रैवल भी कर रहे होते हैं ना, जब चिलास से गुजरे होते हैं तो चिलास का इलाका एक तो वैसे गर्म भी महसूस होता है, वहाँ पे खुश्क पहाड़ होते हैं, मट्टी पहाड़ होते हैं, और देन अगेन मतलब कुछ लोग ये भी कहते हैं कि वहाँ पे एक अजीबोगरीब आपको एक और भी फील होता है. चिलास के इलाके की बात कर रहा हूँ. महकमा मौसमियात के मुताबिक 5 जुलाई 2025 को चिलास में दर्जा हरारत 48.5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड हुआ. 1997 में पारा 47.7 डिग्री तक पहुंचा था और बोंजी में भी गर्मी का नया रिकॉर्ड बना, जहां दर्जा हरारत 46.1 डिग्री रहा. और माहिरीन ने खबरदार किया है कि शुमारी इलाकों में मुसलसल शदीद गर्मी ग्लेशियर्स के पिघलने की रफ्तार में खतरनाक हद तक इजाफा कर सकती है. तो भाई ये सूरत हाल है. अब देख लें कि अब क्लाइमेट चेंज की वजह से ऐसे ऐसे इलाके भी शदीद गर्मी की लपेट में. तो मानसून के हालिया स्पेल के दौरान खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में शदीद बारिशों का सिलसिला भी जारी है वक्फे वक्फे से. और इस वक्त सूबे में बारिशों की क्या सूरत हाल है, किन अजला में नुकसान ज्यादा हुआ है और इससे निपटने के लिए तैयारी क्या है, इसी पर हम बात कर लेते हैं. हमारे साथ मौजूद हैं डायरेक्टर सूबाई इमरजेंसी PDMA खैबर पख्तूनख्वा अमजद खान साहब. अमजद साहब, थैंक यू सो मच ज्वाइन करने के लिए. जरा बताइएगा अब तक क्या आपने एस्टिमेट लगाया है नुकसान के हवाले से? जानी नुकसान तो नहीं हुआ, जरा तमाम तर सूरत हाल बताइएगा. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. ऐसा है कि हमें रात तक जो हमने जो रिपोर्ट अपनी फाइनल की है
تو اس میں ابھی تک ہمارے پاس جو ڈیتھ کی کیجوالٹیز ہیں وہ تقریباً 29 تک ہے. یہ ہم نے 25 جون کو جب ہمارا مونسون انٹر ہوا تھا تو اسٹارٹ ہوا تھا، تو اس سے لے کے آج تک جو ہے 29 ڈیتھس ہوئی ہے، 27 اس میں انجری ہے، اور اس میں جو ہے 94 جو اس میں ڈیمیج ہوئے ہیں ہاؤسز کے، جس میں کہ 80 جو ہے وہ پارشل ڈیمیج ہے اور 14 جو ہے وہ فلی ڈیمیج ہے. اچھا، اور ذرا یہ بھی بتائے گا کہ متاثرہ علاقوں میں اب امدادی سرگرمیوں کی کیا صورتحال ہے؟ اچھا، ایسا ہے کہ ہمارے جو یہاں پر ایک کلائمیٹ چینج کی وجہ سے ایک نیا فینامنا چل رہا ہے کہ کچھ ایریاز میں ہمارا جو مونسون کا وہ سٹارٹ ہو چکا ہے. اب اوپر چترال اس ایریاز میں ہے، وہاں پر گلاف جہاں پر ٹیمپریچر جو ہے وہ کافی تیزی سے رائز ہو رہا ہے، تو گلاف کے ایریاز سے بھی خدا نخواستہ ہو سکتے ہیں، جس کی وجہ سے فلڈ یا پانی کے بہاؤ میں شدت آ سکتی ہے. اس سلسلے میں ہم نے اسی ملک ڈپارٹمنٹ کی ہمیں ملی آئی ہے، تو ہم نے اس سلسلے میں چترال لوور، دیر اپر، سوات اور اسی طرح ہندوستان کو جو ہے ہم نے الرٹ جاری کر دیا کہ آپ کو جو ٹیمپریچر یہاں پر ہے تو اس کی وجہ سے جو گلیشیئر جو اس میں میلٹنگ بہت تیزی سے ہوگی، اور جس سے کہ پانی کے بہاؤ میں کافی تیزی سے اضافہ ہو سکتا ہے. اچھا امجد صاحب، ایک چیز اور بتائیے گا، متاثرہ علاقے میں جاننا چاہ رہی تھی، دوسرا وہاں پر خوراک پانی اور طبی سہولیات کے لیے کیا انتظامات کیے گئے ہیں؟ اچھا، اس طرح ہے کہ ہمارے جب کنٹینجنسی پلاننگ ہوتی ہے اس میں ہم تمام ڈپارٹمنٹس کے ساتھ ڈسٹرکٹ میں بیٹھ کے وہاں پر ریسورس میپنگ کرتے ہیں، وہاں پر فوکل پرسن اور وہاں پر جو ہے جتنی بھی اویلیبلٹی ہوتی ہے، جس کی جتنی ڈیمانڈ ہوتی ہے تو ان کو پہلے سے ہم پرووائڈ کر دیتے ہیں. اس دوران اگر خدا نخواستہ کوئی ایمرجنسی بھی آتی ہے تو ہم ان کو پہلے سے فنڈ بھی پرووائڈ کر دیتے ہیں کہ کسی اس میں بھی عوام کو تو جو ہے نا وہ آسانیاں وقت پہ بروکار لائی جا سکے. تو اس میں اس وقت الحمدللہ ہمارے روڈز جو ہے تقریباً سارے اوپن ہیں، اور وہاں پر کوئی ایسی ہمیں کوئی رپورٹ نہیں آئی جہاں پر کسی قسم کی شارٹیج ہوئی ہو یا جو ہے نا ایویکویشن ہوئی ہو. الحمدللہ اس طرح کی ابھی تک کوئی رپورٹس ہمارے پاس نہیں آئی. اور دوسری بات یہ ہے کہ پروونشل گورنمنٹ نے اب تمام ڈپارٹمنٹس کو یہ جو ڈائریکشن دی ہے کہ ہر ڈپارٹمنٹ جو ہے ہوگا وہ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن مل کے جو ہے نا جتنے بھی ہمارے ریورز ہیں اس کی باقاعدہ طور پہ پیٹرولنگ کریں گے. پہلے بھی ہم نے ڈپٹی کمشنر صاحبان نے سیکشن 144 لگایا تھا جس میں کہ لوگوں کو منع کیا تھا کہ آپ نہانے سے اور ان چیزوں کو منع کیا تھا اور دنیا کے پاس جانے سے. اس کے باوجود بھی جو ہے لوگ منع نہیں ہو رہے تھے، تو اب باقاعدہ طور پہ پولیس اور تمام ادارے جو ہے وہ پیٹرولنگ کر رہے ہیں اور لوگوں کو اس سے دور رکھنے کے لیے ہر قسم کی وہ کر رہے کہ خدا نخواستہ کوئی نقصان نہ ہو، جانی نقصان نہ. جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ امجد صاحب، آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا اور تمام صورتحال سے ہمیں اپڈیٹ بھی کر رہے تھے. چلیں جی، آج تو ہم ایک ایسا ڈے سیلیبریٹ کریں جو سب کا پسندیدہ دن ہے. اچھا، ایسا کون سا دن ہے؟ آج ہے بریانی ڈے. بریانی کا بھی دن ہوتا ہے؟ بالکل جی، کیونکہ بریانی کے شوقین لوگ اس دن کو سیلیبریٹ کرتے ہیں، اور کیونکہ بریانی دیکھیں نہ صرف ایک پکوان ہے بلکہ ایک روایت ہے، اب کلچر کا حصہ بن چکی ہے، میموری ہے، یادیں ہیں بریانی کے ساتھ لوگوں کی بہت زیادہ، اور خوشبو ذائقوں کا ایک حسین امتزاج ہے. میں کیا تعریفیں کروں بریانی جو ہے نا، بس اس کی جتنی تعریفیں کی جائے کم ہے. بلکہ ہم یہ کہیں کہ جو مغل فیملی تھی، یعنی رائل فیملی جو تھی برِ صغیر پاک و ہند کی، وہاں سے روایت شروع ہوئی. کہا جاتا ہے ممتاز محل جو تھی، شاہ جہاں کی جو وائف تھی جن کے لیے تاج محل بنا، ان کی فرمائش پر باقاعدہ سولجرز جو تھے تاکہ انہیں ایک اچھی نیوٹریشنز جو ہے وہ ملے، تو یہ پکوان تیار کیا گیا تھا جو آج بریانی کے نام سے جانا جاتا ہے. تو ذرا اس پہ ایک رپورٹ دیکھتے ہیں. بریانی صرف ایک پکوان نہیں، صدیوں پر محیط ذائقے کا سفر. لفظ بریانی فارسی زبان سے آیا جس کا مطلب ہے تل کر پکانا، جبکہ برنچ کا مطلب ہے چاول.
کہا جاتا ہے کہ بریانی کی ابتدا مغربی ایشیا سے ہوئی. کچھ مورخین تیمور کے لشکر کو بریانی کا پہلا سفیر مانتے ہیں، جہاں مٹی کے برتن میں گوشت، چاول اور مسالے دفن کر کے پکائے جاتے تھے. کچھ سفر ناموں میں درج معلومات کے مطابق یہ عرب تاجروں کے ذریعے مالابار پہنچا، جبکہ تامل ادب میں اون سورو جیسے پکوان کا ذکر ملتا ہے جو 2000 سال پرانا ہے. مشہور روایت کے مطابق شاہجہاں کی ملکہ ممتاز نے کمزور سپاہیوں کے لیے چاول اور گوشت سے متوازن پکوان تیار کروایا، جس نے بعد میں بریانی کا روپ دھارا. مغل دور میں یہ پکوان شاہی دسترخوان کا حصہ بنا اور حیدرآباد، لکھنؤ، کلکتہ، کراچی اور دیگر شہروں تک اپنی خوشبو بکھیرتا گیا. یوں تو اب اس بریانی کی کئی اقسام اور نام ہیں، تاہم تاریخی طور پر مغلیہ، حیدرآبادی، کلکتہ اور سندھی بریانی بے حد مشہور مانے جاتے ہیں. کوئی کچھ بھی کہے، کراچی از دا ہب آف بریانی. بریانی کا ہب اب صرف کراچی ہے. یہاں پر صبح شام کوئی بھی اوکیزن ہو، بریانی 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 ہوتا ہے. اور آلو والی بریانی یہ بھی ایک بڑا فنامنا ہے. کسی کو آلو کے بغیر چاہیے، کسی کو آلو کے ساتھ چاہیے. بریانی آلو کے ساتھ ہوتی ہے اور یہ اس کے اوپر کوئی ڈیبیٹ نہیں ہے. جن لوگوں کو شک ہے، جن لوگوں نے ڈیبیٹ کرنی ہے، وہ کراچی آ کے ایک دفعہ کھا کے دیکھ لیں، شاید آپ کا اوپینین چینج ہو جائے، بلکہ شاید نہیں، ضرور ہوگا، ہو جائے گا. اچھا جی، اب جناب بات کر لیتے ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں اسٹوڈیو کے اندر شیف عائشہ علی، اور ان سے جان لیتے ہیں کہ بریانی کی کتنی اقسام ہوتی ہیں اور بریانی کی اور کیا کیا کس کس طرح سے بریانی بنائی جا سکتی ہے. السلام علیکم اینڈ تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ آور پروگرام. سب سے پہلے تو آج بریانی کا ڈے ہم سیلیبریٹ کر رہے ہیں، تو آپ بتائیں کہ بریانی آلو والی ہوتی ہے آلو کے بغیر؟ بریانی آلو کے بغیر تو بریانی نہیں ہے. صحیح بات ہے، 3 لوگوں کا اتفاق ہو گیا. تو آلو جو ہے وہ بریانی میں مسٹ ہے. اچھا، یہاں پہ ہم بات کریں پاکستان میں کون سی زیادہ، کیونکہ کراچی بریانی بھی ہے، سندھی بریانی بھی ہے، حیدرآبادی بریانی بھی ہے، ایون کہ بامبے بریانی بھی ہے، تو یہ کون سی بریانی زیادہ پکی جاتی ہے؟ کراچی میں تو زیادہ تر کراچی والے اپنی بریانی ہی اپنی جو مجھے تو سندھی بریانی پسند ہے. سندھی بریانی کا ٹیسٹ تو ساری بریانیوں کا ایک ہی جیسا ہی ہوتا ہے، کیونکہ اس کے سارے مسالے اور سارا جو اس کا پکانے کا طریقہ ڈفرینٹ ہو جاتا ہے، وہ ایک ہی جیسا ہوتا ہے. لیکن کراچی والے تھوڑا اسپائسی بریانی کو زیادہ پسند کرتے ہیں، تو وہ اپنے حساب سے جو تھوڑا سا اسپائسیز کو جو ہے نا زیادہ ایڈ کرتے ہیں. پھر اس کے اندر وہ گارنش ہرے مسالے کی، لیمن اور ٹمیٹو لگتی ہیں. بالکل. تو کراچی میں جو ہے میرے خیال سے سندھی بریانی اور کراچی والی بریانی جو ہے وہ زیادہ فیمس ہے. اچھا، ہم کیونکہ بریانی کی جب بات کرتے ہیں اور تہہ والی بریانی کی بات کرتے ہیں تو بڑی ٹائم ٹیکنگ ہے. کوئی ایسی ریسیپی ہے بریانی کی جو کم مقدار میں بھی بن جائے اور کوئکلی بن جائے؟ بریانی جو دیکھیں، یہ جو جتنے بھی ٹریڈیشنل فوڈز ہوتے ہیں نا، جو فیسٹیو فوڈز ہوتے ہیں، تو یہ ٹائم ٹیکنگ تو ہوتے ہیں. اگر ہم ان کو ٹائم نہیں دیں گے تو پھر ان کا وہ فلیور سم ٹائمز آپ کا دل کر رہا ہے کہ بس 4 لوگوں کے لیے بننی ہے تو ذرا کوئک بن جائے. بس پھر آپ یہی ہے کہ آپ نے میٹ کو میرینیٹ کیا 20 to 30 منٹس، اس کے بعد آپ نے میٹ کی ایک لیئرز لگا دی، اس کے بعد آپ نے اس کے اندر سارے جو آپ کے ہرے مسالے ہیں وہ آپ نے اس کے اوپر ڈال دیا، اور آپ نے چاول کو 80% بوائل کر کے اس کی تہ لگا دی. بس یہ کہ ڈھکن جب آپ بند کریں تو اس پہ آپ ویٹ ٹاول جو ہے وہ ضرور لگائیں، تاکہ جو اسٹیم جو کریٹ ہو نا، وہ ایک اچھی اسٹیم کریٹ ہو، تاکہ وہ چاول جو سارا جو مسالے کا جو سارا اروما ہے نا، وہ چاول اپنے اندر ایبزارب کر سکے. اور یہ ہے کہ آپ جب دم کے بعد یہ ٹپ ہے کہ دم کے بعد جو ہے وہ 10 منٹ کے بعد آپ ڈھکن کھولیں، تاکہ وہ جو چاول جو ہے نا وہ سارا اروما اور سارا ٹیسٹ جو ہے نا وہ اپنے اندر جو ہے نا وہ جذب کر لے مسالوں کا. تو اس کا ویٹ ٹاول یا ویٹ کپڑا ہونا ضروری ہے. بالکل. اچھا، اور بریانی پکاتے وقت سب سے زیادہ یا سب سے بڑی غلطی کیا کی جاتی ہے؟ سب سے زیادہ بڑی غلطی میرے خیال میں یہ کی جاتی ہے کہ چاولوں کو اوور کوک کر دیا جاتا ہے، جو بعد میں جب ہم دم لگاتے ہیں اس کو تو کچھ چاول حلوہ ہو جاتے ہیں یا پھر ٹوٹ جاتے ہیں. تو چاولوں کو جو ہے نا، اگر آپ کچے گوشت کی بنا رہے ہیں بریانی، یعنی کہ آپ نے میٹ کو جو ہے وہ میرینیٹ کیا ہوا ہے اور آپ اس کے اوپر چاولوں کی لیئرنگ کر رہے ہیں، تو آپ 70% کوک کریں چاول کو. اور اگر تو آپ نے جیسے مسالہ بنا کے اس کے اوپر آپ نے لیئرنگ کرنی ہے تو آپ 80% چاول کو کوک کریں، تو پھر آپ کی بریانی اچھی بنے گی. موسٹلی لوگ یہ کر رہے ہوتے کہ وہ چاول زیادہ کوک ہو جاتے ہیں اور پھر جب وہ بریانی میں دم لگتا ہے اور جب وہ بریانی نکلتی ہے تو وہ چاول تھوڑے سے حلوہ ہو جاتے ہیں، جو کہ بریانی میں تو وہی ہے نا کہ بس کھڑا چاول ہو. آج کل تو ریڈی میڈ پیکٹس بھی آ رہے ہیں، ہم نام تو ظاہر ہے کسی کا نہیں لیں گے، لیکن گھر کے مسالے سے بھی بن جاتی ہے ویسے ہی ٹیسٹ کی بریانی.
یوزلی جو پہلے گھر کے مسالوں سے ہی بنا کرتی تھی بریانی، اس کا جو ہے ٹیسٹ تھوڑا سا ڈفرینٹ ہوتا ہے، ظاہر سی بات ہے. جو آج کل کے پیکٹ کے مسالے ہیں ان کے مقابلے میں فریشلی گراؤنڈ کیا جاتا تھا ان کو، اس کے بعد جو ہے وہ ان مسالوں کا جو اروما اور جو ٹیسٹ ہوتا تھا وہ ڈفرینٹ ہوتا تھا پیکٹ کے بنسبت. لیکن آج کل جو ہے وہ کوئی آسانی کے لیے کہ ٹائم کی کمی ہوتی ہے اور ٹائم سیو کرنے کے لیے ہم پیکٹ کے مسالے کو ہی جو ہے وہ ڈال کے اور مزیدار بریانی بنا لیتے ہیں. کیا بات ہے، بس منہ میں پانی آ گیا، اتنا بریانی سنا. تھینک یو سو مچ عائشہ، بہت شکریہ. اور بس بریانی جو ہے نا وہ بس کہہ رہے ہیں بس کر دیں. ہمیں تو بریانی کی تعریفوں میں بیٹھیں گے تو پھر پورا دن ہی نکل جائے گا. آگے بڑھتے ہیں اور آپ کو آج ملوائیں گے پاکستان کے ایک ایسے ذہین باصلاحیت طلبہ سے جنہوں نے عالمی سطح پر پاکستان کا نام روشن کیا ہے اور ثابت کر کے دکھایا ہے کہ علم اور ویژن ہو تو کامیابی یقینی ہے. اب پاکستان کے ٹیکنالوجی ایکو سسٹم کے لیے باعث فخر لمحہ اس وقت آیا جب انسٹیٹیوٹ آف اسپیس ٹیکنالوجی کی گوجیما ٹیم نے فلپائن میں منعقدہ گوگل سولوشن چیلنج میں اے آئی کے بہترین استعمال کا ایوارڈ اپنے نام کیا. انہوں نے اور پاکستان کے ان ہونہار طلبہ نے تخلیقی صلاحیتوں اور سائنسی سوچ کے ذریعے ایسا منصوبہ پیش کیا کہ جس کی مدد سے سیٹلائٹ امیجری اور متعدد اس کے اے آئی کو یوز کرتے ہوئے جنریٹو اے آئی کو یوز کرتے ہوئے ماحولیات اور جغرافیائی چیلنجز کو قابل عمل حل فراہم کیا جا سکتا ہے. چلیں جو اسپیس سائنسز کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں طلبہ، ان کا پروجیکٹ کیا تھا اور اس میں کس طریقے سے انہیں کامیابی حاصل ہوئی، تو بات کر لیتے ہیں. شاندار پروجیکٹ کو بنانے آنے والی ٹیم کے 2 ارکان ہمارے ساتھ ہیں. ٹیم لیڈ کر رہے ہیں احمد اقبال اور اے آئی لیڈ کر رہے ہیں خلیل الرحمان، دونوں ہمارے ساتھ ہیں. بہت شکریہ خلیل اور احمد آپ دونوں کا جوائن کرنے کے لیے. تو ذرا اگر مجھے نظر آنے لگے تو پھر میں بات بھی کر لوں کہ کیا ہمیں بتائیں گے. چلیں خلیل، آپ سے میرا سوال ہے، یہ جو آپ کی کامیابی ہے اس کے پیچھے راز تو ہم پوچھیں گے، لیکن سب سے پہلے ہمیں ذرا یہ پروجیکٹ بتائیے گا، یہ بیسیکلی تھا کیا پروجیکٹ آپ کا؟ اوکے، تھینک یو میم. بیسیکلی ہمارا جو پروجیکٹ ہے جیو جیما، اٹ جسٹ لائک چیٹ جی پی ٹی فار سیٹلائٹ امیج. جس طرح ہم چیٹ جی پی ٹی کے ساتھ ڈیلی بیسس پہ ہم اس کے ساتھ کمیونیکیشن کرتے ہیں، ایک پرومپٹ دے کے ہم اس کے ساتھ وہ ہمارے لیے کویشچن اینڈ آنسرنگ کر سکتے ہیں، اسی طرح ہم یہ جو جیو جیما ہے اس کے ساتھ ہم انالیسس کر سکتے ہیں سیٹلائٹ امیج کی. تو لیٹ سے اگر مجھے اسلام آباد یا کسی ایریا کی مجھے سیٹلائٹ امیج چاہیے تو میں جسٹ ایک سنگل پرومپٹ کے تھرو اس جگہ کی سیٹلائٹ امیجری کو میں ایکسٹریکٹ کر سکتا ہوں. اور جسٹ سیٹلائٹ امیج نہیں، اس کے اوپر اگر میں اور انالیسس کر سکتا ہوں، جو جیو اسپیشل انالیسس ہے تو وہ میں جسٹ ایک سنگل پرومپٹ کی کر سکتا ہوں. اگر نارمل جیو اسپیشلسٹ اگر اس کو کرے گا تو اس کو کوڈ لکھنے کی ضرورت پڑتی ہے. تو ہمارا جو پلیٹ فارم ہے یہ نو کوڈ پلیٹ فارم ہے. اچھا احمد، آپ یہ بتائے گا کہ اب یہ جو آپ کا پروجیکٹ ہے یہ عام شہریوں کے لیے بھی اویلیبل ہوگا یا صرف ادارے اس کو استعمال کر سکتے ہیں؟ جی، جو کور فنڈامنٹل تھا جیو جیما کا وہ یہی تھا کہ پلانیٹری اسکیل پہ جو سیٹلائٹ امیجری موجود ہے وہ اوپن سورس ہے، لیکن اس کی ایکسیسیبلٹی کافی مشکل ہو جاتی ہے. جیسے خلیل نے کہا، آپ کو کوڈنگ کرنی پڑتی. تو دس از فری ٹو یوز فار ایوری ون. یہ ایک اوپن سورس پلیٹ فارم ہے، ایک اوپن سورس انیشیٹو ہے. تو آپ بھی اور کوئی بھی جو ویور دیکھ رہا ہے تو آپ بھی پرومپٹ کر سکتے ہیں سیٹلائٹ امیج اور اس سے ریلیٹڈ انالیسس بھی، سچ ایز لینڈ سرفیس ٹیمپریچر یا ایگریکلچر سے ریلیٹڈ آپ ویجیٹیشن نکال سکتے ہیں. بہت سارے ہنڈریڈز آف ڈیٹا سیٹس اس کے اوپر اوورلے ہو سکتے ہیں. اچھا، تو ذرا سا ہمیں بتائیے گا یہ جو آپ لوگوں کا کمپٹیشن ہوا، کتنی اور ٹیمیں تھیں، ان کے کیا پروجیکٹ تھے اور آپ کو کامیابی جو ملی تو کن سے آپ کا ٹف مقابلہ رہا؟ تو تقریباً 750 پلس ٹیمز، مور دین 3000 پارٹیسپینٹس ایشیا پیسیفک ریجن میں، کوریا، جاپان، سنگاپور سے ٹاپ یونیورسٹی سے ٹیم سلیکٹ ہوئی تھی. ہم انیشیل اسکریننگ میں ٹاپ 10 میں آئے اور پھر ٹاپ 10 میں ہم آ کے ہم نے جو بیسٹ اے آئی سولوشن ہے ایشیا کا ہم نے وہ جیتا. ہماری ٹف کمپٹیشن اس لحاظ سے مطلب کیونکہ ہمارا پروجیکٹ اتنا یونیک تھا، ایک چیٹ جی پی ٹی فار سیٹلائٹ امیجری روز نہیں آپ کو سننے کو ملتا. تو ہم نے بائی اے ویری فائن مارجن ہم نے ویسے کام کو آگے رکھا ہوا تھا. لیکن کوریا سے ہمیں کچھ اچھی چیزیں دیکھنے کو ملی. انہوں نے بھی اے آئی سے ریلیٹڈ ایمبولینس راؤٹنگ سسٹم بنایا. دیٹ واز ویری انسپائرنگ بٹ نن دا لیس وی براٹ اٹ ہوم. جی اچھا، اور خلیل مطلب ہم نے اے آئی کا تو سنا ہے لیکن جنریٹو اے آئی تھوڑا سا بڑا ایڈوانس لیول ہے، تو یہ ذرا سا ایکسپلین کر دیں. اب کیا آنے والے دنوں میں اس کا زیادہ استعمال ہوگا جنریٹو اے آئی کا، اور کن کن فیلڈز میں ہو سکتا ہے؟ اوکے،
تو اگر ہم آج کل دیکھا جائے تو ہر جگہ پہ اے آئی انٹیگریشن ہو رہی ہے. اگر چاہے مائکروسافٹ ہے چاہے گوگل ہے, وہ اپنے مطلب LLM ماڈلز, لارج لینگویج ماڈلز ہم اس کو کہتے ہیں, وہ ڈیلی بیسس پہ اس کو انٹروڈیوس کرا رہے ہیں. اور دوسری ہمارے سائٹ پہ کچھ اوپن سورس ماڈل بھی ہے. اوپن سورس ماڈل مین کہ ہم اس کو فریلی رن کر سکتے ہیں. جس طرح ہمارے پاس چیٹ GPT ہے, وہ ایک فری, وہ ایک پیڈ سورس ہے, صحیح ہے, لیکن ہم اس کے علاوہ فری سورس کے جو LLM جو وہ بھی ہم رن کر سکتے ہیں. آج کل ایک دوسرا بز ورڈ ملتا ہے AI ایجنٹس, کہ مطلب ہر جگہ پہ AI ایجنٹس انٹیگریٹ ہو جائیں گے, ہر جگہ پہ مطلب ایجنٹس آ جائیں گے. تو آئی تھنک بعض لوگ کہتے ہیں کہ یار یہ سب چیزوں کو یا میرے جاب کو جو ہے نا وہ مطلب نقصان پہنچائیں گے, لیکن اکارڈنگ ٹو میری اور میری ریسرچ کے مطابق وہ آپ کی جو ڈیلی ورک فلو ہے اس کو ایزی بناتا ہے. اور مطلب یہ نہیں ہے کہ ہیومن کو 100% ریپلیس کرے گا, نہیں, وہ آپ کی جو ورک فلو ہے, آپ کی جو ریپیٹیٹیو ٹاسک ہے, آپ کی جو آٹومیشن ہے, اس جگہ پہ یہ آ سکتا ہے. لیٹس سے اگر میں سمپل اگزامپل دوں چیٹ GPT کی, تو پہلے اگر اسٹوڈنٹ ہوتا تھا یونیورسٹی کے اندر یا کالج کے اندر, وہ ٹیچر سے یا ٹیویشن کرتا تھا اور مطلب وہاں پہ وہ سیکھتا تھا. لیکن اگر سیم اسٹوڈنٹ کو اگر کوئی پرابلم ہے تو وہ چیٹ GPT کے پاس جا کے ایک پرومپٹ سمپل لکھے گا اور اس کو بولے گا کہ یہ میرے لیے ایکسپلین کر دو, تو وہ ایک ایزی ورڈ کے اندر, ایون وہ اردو میں ہماری جو نیچرل لینگویج ہے, ہماری جو مدر ٹنگ ہے, اس کے اندر بھی وہ اس چیز کو آپ کے لیے ایکسپلین کر سکتے ہیں. میں نے دیکھا چیٹ GPT موسٹلی آپ سے ایگری کر رہا ہوتا ہے, اس کے لیے کیا کریں, مجھے کوئی ہیک بتا دیں کہ مجھے ایک نیوٹرل اوپینین دیں. اوکے, تو اس کے لیے ایک چیز ہوتی ہے پرومپٹ انجینئرنگ. لائک پرومپٹ انجینئرنگ آپ LLM کو بتاتے ہو, اس کو گائیڈ کرتے ہو, کیونکہ اگر یہ دیکھ لیں تو یہ بلینز آف اینڈ ٹریلینز آف پیرامیٹر کا ماڈل ہوتا ہے, یہ چیٹ GPT ہوگی یاد, تو اس کے اندر جو ہوتے ہیں نا کافی زیادہ اماؤنٹ آف ڈیٹا ہوتا ہے. تو وہ جب آپ کو ایک کوشچن کرتے تو ایک جنرلائز وے میں آپ کو کوشچن کرتے, تو آپ نے سب سے پہلے اس کو پرومپٹ انجینئرنگ کے تھرو ایک ڈومین اسپیسیفک کرنا ہے. تو جب آپ اس کو بتا دیتے ہو کہ میری یہ آبجیکٹیو ہے اور مجھے آپ نے اس وے میں آنسر کرنا ہوتا ہے, تو پھر وہ آپ کے مطلب اکارڈنگ ٹو یور ویژن, اکارڈنگ ٹو یور کانٹیکسٹ آپ کو آنسر کرے گا. Lovely. Thank you very much, Ahmed and Khalil, for joining our program. And congratulations. And best of luck for your future endeavors. میں یہ ایڈ کرنا چاہی تھی, چیٹ GPT جو ہے نا سب سے زیادہ پیپل پلیزنگ وہی ہے, جو آپ اس سے کہیں وہ آپ سے ایگری کرے گا. بھائی اپنی اوپینین بھی تو دو. اکثر میں پوچھتے ہیں واٹ از یور اوپینین, تو پھر ڈفرینٹ اوپینین آتا ہے. چلے جی, یہاں پر ہمارے پروگرام کا وقت ہوتا ہے ختم. آپ سے ملاقات ہوگی کل 9:03 پہ. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد.